شعور ایک علمی و ادبی دائرہ ہے جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کام کر رہا ہے۔ شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک کی جانب سے تفہیم مغرب کورس کا 6واں لیکچر، جدیدیت کی سیاسی بنیادیں۔ کورس کے معلم جناب فصیح احمد صاحب کی آواز میں لیکچر ملاحظہ فرمائیں۔ مغرب میں جو اخلاقیات ہے اس کا جو متبادل جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلن۔ وہ اخلاقیات نہیں، وہ ڈسپلن ہے۔ جدیدیت جس چیز کو اخلاقیات آپ کہتے ہیں وہ ڈسپلن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ انسان کو باہر سے ڈھالنے کا نام ہوتا ہے، اندر سے تبدیل کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں پہ آ جائے گا اس کا تذکرہ بھی۔ تو یہ جو جدید اخلاقیات ہے وہ بالکل الگ تناظر پیش کر۔ اب سوال یہ کہ اس کا سیاسی طاقت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ڈسپلن جو ہے وہ کوئی پہلے کی چیز ہوتی ہے، جیسے اسلام میں جو اخلاقیات ہوتی ہے، اخلاقیات کوئی علیحدہ تصور نہیں ہے، وہ حاکمیت الہیہ سے متاثر بات ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ خدا کی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو خدا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب آپ بحث لے کر آ رہے ہیں اخلاقیات کے، ایسی جدیدیت میں اخلاقیات سے بات شروع نہیں ہوتی، بات کہیں اور سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سیاسی طاقت سے ایک بات شروع ہوتی ہے، سیاسی طاقت سے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کو مان لینے کے بعد اب کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کو مان لینے کے بعد۔ تو یہ جو چیز ہے کہ مغرب نے اعلیٰ بیان، میرا خیال میں یہ کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلام میں یہ ہے تو آپ کے پاس یہ سوال ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے پاس کہ تمہارا اخلاقیات سے کیا مراد۔ لفظ جو استعمال وہ کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو کرتے ہیں وہ ایتھکس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مغرب کے سب سے بڑا جو فلسفی کانٹ ہے، جو کہ مورل فلسفی، ٹھیک ہے؟ کانٹ ان کا ایک بڑا مورل فلسفی ہے، بینتھم ان کا بڑا مورل فلسفی ہے۔ لیکن جدیدیت کی واقعیت کے بعد سے، یعنی جو جدید نظام زندگی آپ کے سامنے بنا تھا اس میں جو مورل اٹانومی کا سوال غائب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاقیات کا مطلب جو ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنفارمزم کہتے ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام زندگی جو اس وقت نافذ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ریاست سے متعلق ہے، اس سے اپنی مطابقت پیدا کرنا، اس کی ڈسپلن میں سمونا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آرگنائزیشنل بیہیویئر کہتے ہیں، آپ کیا کتاب پڑھائی جاتی ہے ڈی بی اے وغیرہ کے اندر، کیا پڑھائی جاتی ہے؟ آرگنائزیشن۔ آپ کبھی یورپ اگر جاتے ہیں تو آپ، میں اس اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ کو تجربہ ہوتا ہے، جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتابوں میں اخلاقیات کے بڑے تصور موجود ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو واقعیت میں بھی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر آپ نوٹ کریں گے تو مغرب میں تو انسان مکمل طور پہ خود مختاری کی بنیاد پر فیصلہ کرے، یعنی کانٹ یہ کہتا ہے کہ انسان، علم تو انسان کا وصف ذاتی ہے، علم انسان کا وصف ذاتی ہے، یعنی جو خدا کی جو شان ہے، یعنی علم کسی کا وصف ذاتی نہیں ہے، علم بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کا وصف ذاتی ہے۔ تو وہ تو اخلاقیات وہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو مغرب میں جو اخلاقیات کا جو تصور پایا جاتا ہے نا، وہ چیز کا وہ واقعیت میں، اور میں مطلب آپ اگر کبھی یورپ جاتے ہیں تو لوگ کس بات سے متاثر ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے تھوڑی دیر پوچھوں کہ اگر آپ یہاں سے اس وقت فن لینڈ جائیں، ناروے جائیں، تو وہاں اتر کے آپ کس بات سے متاثر ہوں گے؟ میں واقعیت کے اندر سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے یہاں کتنی مورل اٹانومی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس سے کوئی وہاں پہ اتر کے یہ نہیں بولے گا کہ یہاں دیکھو کتنی اخلاقی خود مختاری نظر آ رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یار آپ کو ایک آرگنائزیشنل انوائرمنٹ نظر آئے گا، یعنی آپ کو لگے گا کہ پورا معاشرہ ایسے جیسے ملٹی کارپوریشن۔ میں اگر میکڈونلڈس جاتا ہوں یا اگر میں کسی KFC پہ جاتا ہوں تو وہاں جیسا ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، مجھے پولائٹنس نظر آتی ہے، وہ پولائٹنس پورے معاشرے میں پھیلی نظر آتی ہے، شور شرابہ نظر نہیں آ رہا مجھے، ٹھیک ہے؟ لوگ ایک بالکل ایک دائرے میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب آتے ہیں تو ایک کڑمس محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ بھائی کوئی یہاں سے آ جائے گا، یہاں یہی ہے نا۔ ایک عام آدمی جب اخلاقیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہاں سے بات کر رہا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے ذرا یہ بتائیں۔ اسے میں اخلاقیات، اس نے کانٹ کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائم پر بیٹھ کے بتائے گا کہ بھائی اخلاقی خود مختاری کیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یار ان کی عوام بہت ڈسپلن ہے، ہم ڈسپلن نہیں ہیں۔ یہی بحث ہوتی ہے ساری، جب کوئی آدمی وہاں سے آتا ہے تو وہ ڈسپلن کیوں ہوتی ہے؟ بھائی مغرب کے اندر سگنل توڑنا بڑا جرم ہے یا ماں باپ کو اولڈ ہوم جمع کروانا؟ ڈسپلن اس کو کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام ڈسپلن ہوتا ہے۔ اگر مغرب کے اندر آپ سگنل توڑیں، آپ ٹیکس نہ بھریں، آپ روڈ کو غلط کراس کریں، آپ فٹ پاتھ پہ سے نہیں چلیں، تو لوگوں کی نظر میں یہ بڑا جرم ہے اس سے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم بھیج رہے ہیں۔
اس میں جی بھائی کیا ہم یہ اٹھا سکتے ہیں سوال کہ آزادی کے عقیدے نے اور جو ہے مساوات کے عقیدے نے جو مسائل پیدا کیے مغرب میں، ان کو جو ہے مطلب حل کرنے کے لیے وہ ایتھکس کا اور اس کا ڈسپلن لے کر آزادی کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے دی کاسٹ آف لبرٹی کے نام سے، آزادی کی قیمت کے نام سے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے، آزادی کو ایک آپ سمجھ لیں نارمل بنانے کے لیے، ایک عمومی رویہ تبدیل کرنے کے لیے جو اخلاقیات آتی ہے اس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر آدمی آزاد ہوگا تو ہر آدمی کی آزادی ایک دوسرے سے ٹکرائے گی. ٹھیک ہے، تو نظام زندگی ایسا مرتب کیا جائے جس میں لوگ اس میں ڈسپلن کے اندر آتے چلے، اس نئے منہج کو مانتے چلے جائیں، اس کو نئے ڈسپلن شکل میں اسے تبدیل کریں. اسی لیے میں نے کہا کہ ڈسپلن بنیادی طور پہ باہر سے اندر کو بدلنے کا نام ہے، انسانی رویے کو باہر سے ڈھالنے کا نام ہے. ڈسپلن میں افعال انسانی جو ہوتے ہیں وہ مکینیکل ہوتے ہیں، مشینی ہوتے ہیں، قدر سے رابطہ نہیں ہوتا کسی بنیاد کے اوپر. جی جو ہم نے جیسے پڑھا تھا ڈیکارٹ کا ڈوئلزم، جو آپ نے کہا کہ ان کی علمیت میں اس کا بہت بڑا اہم رول ہے، تو یہ جو فلاسفرس کی جو فلاسفی ہوتی ہے یہ اتنی پاپولرائز کیسے ہو جاتی ہے؟ مطلب کہ عوامی ذہن بھی ویسا کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ انہوں نے تو ایک اپنے کمیونٹی کے لوگوں میں پھر بھی ان کو سمجھ آئی ہوگی لوگوں کو بات، لیکن یہ ڈوئلزم عام آدمی کی علمیت کا وہ کیسے بن گیا؟ جب ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کو تاریخ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی ہم کسی چیز کو تاریخ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں علمی طور پر تنقید کر رہے ہیں. ہم بنیادی طور پر چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، یعنی کہ نظریات کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم یہاں یہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جدید مغرب کا جو نظام زندگی ہے اس کی فکری عملی تشکیل کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں بیان کر رہے تھے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہوتے ہیں جدیدیت میں یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے کہ پہلے آئیڈیا آیا یا پہلے عمل آیا، پہلے نظریہ آیا یا پہلے عمل آ گیا. ٹھیک ہے، اعمال کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دوئیت آپ کو نظر آ رہی ہے چرچ کی صورت میں اور سیاسی طاقت کی سیپریشن کے اندر. ٹھیک ہے نا، روح اور جسم کی علیحدگی کے اندر، اس کو میں آج بھی ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا، روح اور جسم کی علیحدگی کے اندر اسی سنویت کو ڈیکارٹ جو ہے وہ کرتا ہے انسانی وجود کے اندر، وجود اور شعور کی دوئی کے اندر، سنویت جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر ڈیکارٹ جو بھی کام کرتا ہے وہ آئیڈیا پاپولرائز ایسے نہیں ہوتا. جب وہ چیز نظام زندگی، یعنی ڈیکارٹ کو نہیں پتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے یہ بھی ہو جائے گا. یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو نہیں پتا میں جو بات کر رہا ہوں اس سے یہ کام بھی ہو جائے گا. بہت سارے فلسفی اس ٹائم پر بھی مشہور ہوں گے، کسی ایک کا فلسفہ مشہور ہو جاتے ہیں. آپ بات سمجھ لیں، بہت سارے فلسفی اس وقت لکھ رہے ہوں گے، ان چیزوں پر لکھ رہے ہوں گے. ایک آدمی جو مشہور ہو جاتا ہے وہ اس بنیاد پہ مشہور ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بڑی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ڈیکارٹ ایک کیتھولک پریسٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، ڈیکارٹ ایک کیتھولک پریسٹ بھی تھا. اسی طریقے سے جان لاک جو ہے وہ ایک بڑی پوزیشن پر موجود تھا. تو بعض اوقات ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس معاملے موجود ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی، یعنی نظاماتی تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے، نظریاتی تبدیلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاپولرائزیشن جو ہوتی ہے یہ تو 100-150 سال بعد کی کہانی ہے. آپ بات سمجھ لیں، یعنی پاپولرائزیشن جو ہوتی ہے یہ 100-150 سال، یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے ایک بات کی اب سب نے کہا چلو اس نے جو بات کی مجھے اس کے اوپر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظاماتی تبدیلی آنا. نظاماتی تبدیلی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عیسائیت میں ایک نظاماتی خرابی بھی چل رہی تھی اور ایک نظریاتی خرابی بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ ہم اس نظاماتی خرابی اور نظریاتی خرابی میں تعلق بنا رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو جوڑ رہے ہوتے جب یہاں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. وہ آپ کی تفہیم کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی، کیونکہ علماء کرام جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی کوئی علمی بنیاد فراہم کی جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم جب اسلام کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یوں علم کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ اعمال آ رہے ہیں، اس کو ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں. تو ہم یوں کر کے چیزوں کو سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں. تو ہم اگر کہیں گے کہ مغرب میں فلسفے کو سمجھائیں گے پھر اس کو الگ سمجھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں کیسی چل رہی ہیں، ان میں تعلق کیسے بن رہا ہے آپ کے ساتھ.
تو یہ ہے بنیادی چیز جس کو ہم یہاں پر جو ہے لے کر چل رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہوتی، ان میں تعلق بنانا ہوتا ہے. لیکن ڈیکارٹ نے جو چیز پیدا کی، ٹھیک ہے نا، مغرب کے ہاں وہی چیز پیدا ہو رہی تھی نظاماتی سطح پر. ٹھیک ہے، ڈیکارٹ نے بعض اوقات کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہابس کے وقت جدید ریاست وجود میں آ رہی تھی، ہابس نے اس کی نظریاتی بنیادیں فراہم کر دی. آپ بات سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس چیز کی میں نے نظریاتی بنیادیں فراہم کر دیں اور اس کے نتیجے میں یہ بات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. لاشعور جس کو ہم کہتے ہیں، سب کانشیسنس ہمیں کہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر ایک لاشعور ہوتا ہے جو جدید نفسیات میں آپ کے سامنے آتا ہے. نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان بنیادی طور پر جو فیصلے کرتا ہے، یعنی فرائڈ جو بہت بڑا وہ جو نفسیات کا وہ جو ہے علم نفسیات کا، یعنی انسان نفسیات میں جتنے بھی فیصلے کرتا ہے وہ نہ عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے نہ جذبات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ محض جبلت کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور جبلت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لاشعور میں ہوتی ہے. لہٰذا اس نے یہ کہا کہ اصل چیز جو انسان کا اپیلنگ انسان کا جو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی جبلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان عقل نہیں، انسان کوئی ریشنل بینگ نہیں ہوتا، کوئی عقلی وجود نہیں ہوتا. تو فرائڈ نے یہ نظریہ پیش کیا. اس کے بعد سے پورا پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد سے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد سے پوری ایڈورٹائزنگ ہے. مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی عقل سے مخاطب ہوتی ہے. وہ کیا بتا رہی ہوتی ہے؟ جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ کسی عقل کے طور پہ نہیں آ رہی ہے، انہیں کوئی عقلی مطابقت ہوتی ہے کہ آپ پیپسی پئیں گے اور فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں گے. یہ بیوقوفانہ بات ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، بھائی سارے ایتھلیٹ کس میں نظر آتے ہیں اشتہار میں؟ پیپسی کے اشتہار میں نظر آتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ریئل زندگی میں پیپسی پی کے فٹ بال کھیلتا ہوگا یا کرکٹ کھیلتا ہوگا؟ یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے ایک تصور دینا ہے انرجی کا، کس سے انرجی ملے گی آپ. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو مجسم کر دیا ہے کھلاڑی کے اندر. کھیل ایک طاقتور قسم کی ایکٹیویٹی، اس نے اس کو مجسم کر دیا. تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ فرائڈ نے نظریہ پیش کیا ایڈورٹائزمنٹ کا. وہ ایک تھیوری تھی جس کی بعد میں جسٹیفیکیشن آ گئی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لوگوں نے کرنا شروع کر. سوال کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے ہر فلسفی اپنے دور میں جس چیز کو اپنے فہم کے مطابق درست سمجھ رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ریاست تک وہ بات جب پہنچتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ریاست تقویت حاصل کر سکتی ہے اس فلسفے سے، وہ اسے اڈاپٹ کر لے. ہاں دیکھیں، جو بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے یہ ابھی پچھلے دنوں ہم ادھر یہی بات ڈسکس کر رہے تھے اپنے ادھر سرکل میں بھی، کہ جو جدید تعلیمی ادارے ہیں یہ بنیادی طور پہ ریسرچ کے کارخانے ہیں. ادھر علم جو تشکیل پا رہا ہے نا، مقصد میں نہیں ہوتا، ان کا مقصد علم کی بحث پروڈکشن ہے. اسی لیے ہر طرح کی چیز آپ پیش کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز آپ پیش کر دیں. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایکیڈیمک فریڈم. ایکیڈیمک فریڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی نظریات کا پروفیسر لائیں، پڑھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ علم تو محض کارخانہ تشکیل پا رہا ہے. اس میں سے کون سی ریسرچ کس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ سیاسی طاقت فیصلہ کرتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سیاسی طاقت اس سے اپنی پالیسی بنا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. تو یہ تو ایک علم کا ایک کارخانہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے چیزوں کو کرتا رہتا ہے. اس وقت جو دنیا میں تعلیمی نظام ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ کہ میں ایسے طلباء یونیورسٹی لیول پر پیدا کروں جن کا کوئی حتمی موقف نہ ہو. کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کا کوئی حتمی، یعنی آج کے دور میں اگر آپ کسی موقف کو حتمی مانتے ہیں اور ساتھ اسے آپ الحق بھی مانتے ہیں، الحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اس کو قائم کرنا ہے، دوسرے کو ہٹانا ہے. الحق ماننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کا قیام میرے پہ واجب ہو گیا اس کو، اور اس کا ہٹانا ہو گیا. تو جب آپ، یعنی کہ سب سے قابل طالب علم وہ ہوتا ہے جو کسی حتمی موقف پر قائم نہ ہو، وہ ہر بات کو کہے یہ تو محض ایک موقف ہے. سمجھ مطلب کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی حتمی موقف پہ جب قائم نہیں ہوگا تو ایسا وجود زیادہ کنٹرول کے قابل ہوتا ہے سیاسی طاقت کے. اگر لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور مجھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر علم کو علم کی سطح پہ نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے آؤ بیچ میں. ٹھیک ہے، وہ علم کو علم کی سطح پہ نہیں رکھیں گے. وہ کہیں گے نہیں کہ جیسے اس کا مطلب بحث و مباحثہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عمل میں بھی مجھے مجسم کریں. تو وہ پہلی چیز آپ کو یہ سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کسی حتمی موقف پہ نہ پہنچ سکیں. میں نے آپ کو جینڈر اسٹڈیز بھی پڑھا دی، میں نے آپ کو سب قسم کا اسلام بھی پڑھا دیا، یہ سب پڑھا جا رہا ہے اس وقت.
پرنسٹن میں ایسی ایسی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں آپ حیران جائیں گے اسلام کے حوالے سے بھی سب قسم کا اسلام بھی پڑھا دیا. میں نے آپ کو ٹرانسجینڈر کے بارے میں پڑھا دیا, میں نے آپ کو LGBT کے بارے میں بھی پڑھا دیا, میں نے آپ کو پڑھا دیا سوشل سائنسز کا فیوچر کیا ہے, کوانٹم, ہر چیز پڑھا دی. آپ کو اس لحاظ تک لے آیا کہ آپ کا کوئی حتمی موقف نہیں. آپ نے بھائی میری یہ رائے ہے, آپ کی یہ رائے ہے, بس. چلیں اب آ جاتے ہیں آج کے السلام علیکم. اچھا, یہ جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ جدید سیاسی طاقت کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, جدیدیت کی سیاسی بنیادوں پر ہے. ٹھیک. اچھا, جدیدیت کی سیاسی بنیادوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی وہ علم کے موضوع پر کی. ٹھیک ہے, علم کے موضوع پر کی, مابعد الطبیعیات کے موضوع کے اوپر کی, اس کی عیسائی بنیادوں کے اوپر کی, اور اس میں جو ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا, اگر ہم ان کو ایک ترتیب کے اندر لے کر آئیں تو وہ چیزیں کچھ یہ ہوتی ہے کہ جدید علم اور طاقت کے اندر ایک خاص قسم کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا, علم اپنی اساس میں اقدار سے متعین نہیں ہو رہا, وہ اپنی اساس میں اقتداری ہے. اشیاء پر حاکمیت, انسانوں پر حاکمیت. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے مختلف چیزوں پر حاکمیت کا نام ہے. وہ چیزیں اقتداری نوعیت کی شکل میں آتی ہیں, اور ایسا علم جو مجسم ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کی شکل میں, سسٹم کی شکل میں, یا آپ سمجھ لیں مشین کی شکل میں وہ اس لیے سامنے آتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی اقتداری جہت رکھتی ہیں معاشرے کو. یہ کسی بھی معاشرتی امور کے اندر ڈائلاگ پر نہیں چل رہی ہوتی. ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بات پر مباحثہ کیا اور آپ اس کے نتیجے میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو اس پہ نہیں چل رہی ہوتی ہیں. جدید ادارتی صف بندی جو ہوتی ہے وہ خالص قسم کی طاقت کے اوپر شامل ہوتی ہے. اس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بات کی آرگنائزیشن کی, سسٹم کی, اس کا جو سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے جدید نظامی زندگی میں وہ جدید ریاست ہے. ٹھیک ہے, لیکن جدید ریاست کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چند چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جدید سیاسی طاقت روایتی سیاسی حاکمیت سے کتنی مختلف ہے اور کیوں کر مختلف ہے. وہ سیاسی طاقت جو افراد تشکیل کرتی ہے وہ روایتی انسان سے کتنے مختلف ہیں, یعنی اسلامی جس کو آپ انسان کہتے ہیں اس سے کس طرح سے مختلف ہے. وہ طاقت جس طریقے سے اپنے آپ کو معاشرے میں مینیفیسٹ کرتی ہے, اس کو اردو میں ہم کیا کریں گے, معاشرے میں اپنا نفوذ کرتی ہے, وہ کتنی مختلف ہے, اس کو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے تو سمجھنے کہ دنیا میں جب بھی کوئی لوگ جدید سیاسی طاقت کو سمجھنا ہو تو اگر آپ روایتی معاشرے کو سمجھیں, انسانی تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر معاشرہ اپنے اجتماعی امور کو کسی نہ کسی بنیاد پر مرتب کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ بہت سارے لوگ ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہوں تو یہ ممکن ہے بلکہ لازمی ہوتا ہے کہ ان کا اس جگہ سے جذباتی تعلق بن جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر کئی لوگ ہیں, یا آپ کے سامنے کئی لوگ ہیں, کئی روایتی گاؤں دیہاتوں کے اندر ہے جو لوگ ایک جگہ, ایک آباء و اجداد کی جگہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کا اس جگہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا جذباتی تعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اجتماعی طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی کوئی اجتماعی شناخت تشکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اجتماعی شناخت بھی تشکیل دیتے ہیں اپنے آپ کو. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کسی نہ کسی کو حاکم بھی بناتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. جو ان کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا, کوئی بھی تنازع واقع ہو جائے گا, اس کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے, یعنی کہ جو انہوں نے حاکمیت تشکیل دی ہے اس کو کوئی نہ کوئی قوت نافذہ بھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ لے کر آتے ہیں. ٹھیک. اور پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظام زندگی کو بچانے کے لیے اپنی علمی روایت کو بھی تشکیل دیتے رہتے ہیں. یہ دنیا میں ایک فطری قسم کی چیز موجود ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے. روایتی تہذیبوں کے اندر جو سیاسی حاکمیت تھی, ٹھیک ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بالکل مختلف تھی جو جدید ریاست کی ہے. جدید ریاست انہی سوالوں کو مختلف طریقے سے ایڈریس کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, جدید ریاست انہی سوالوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, انہی سوالوں کو مختلف طریقے سے ایڈریس کرتی ہے روایتی سیاسی حاکمیت کے مقابلے. روایتی معاشرت کے اندر لوگ جس جگہ پہ رہتے تھے
تو لوگوں کا اپنی جگہ سے تعلق بدیہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, بدیہی تعلق کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کہ وہ ایک بدیہیات پر مشتمل ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ بدیہی کو سمجھ لیں کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں کراچی کے اندر, چونکہ میرا بچپن بھی وہاں پہ گزرا ہے تو مجھے اس جگہ سے بہت محبت ہے, یہ بدیہی تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کراچی کے اندر میں جس جگہ میں کراچی میں رہ رہا ہوں, جہاں میری پیدائش ہوئی ہے, تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ میں اس جگہ پہ ایک عرصے سے 30 سال سے 35 سال سے رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک وجہ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ روایتی معاشرت کے اندر لوگوں کے ہاں چونکہ جو ان کی اجتماعی تشکیلات ہوتی تھی وہ خالصتاً بدیہی ہوتی تھی, آرگینک ہوتی تھی. میں انگریزی میں بول دیتا ہوں یہ لفظ آپ کے سامنے, آرگینک ہوتی تھی, بدیہی ہوتی تھی. لہٰذا ان کے ہاں انسانی تعلقات کی اور اجتماعی نظم کی بنیادی تشکیل میں جو کردار ہوتا تھا وہ رشتوں کا ہوتا تھا. کس کا ہوتا تھا؟ رشتوں کا ہوتا تھا. رشتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتی انسان جو ہوتا تھا, اور خصوصاً اگر آپ اسلامی انسان کی بات کریں تو وہ ایک روحانی, اخلاقی اور معاشرتی وجود تھا. روحانی, اخلاقی اور معاشرتی وجود تھا. وہ اصلاً کوئی سیاسی وجود نہیں تھا. سیاسی طاقت کسی کو وجود نہیں بخش رہی تھی. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ آگے میں بتاؤں گا. سیاسی طاقت کسی کو کوئی وجود عطا نہیں کرتی تھی, بلکہ وہ ایک خالصتاً کیا وجود تھا؟ معاشرتی, روحانی اور اخلاقی وجود تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے ہاں تمام امور کو حل کرنے کا جو بنیادی منہج تھا وہ معاشرتی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ تعلیم کی مثال لے لیں. تعلیم کسی بھی روایتی تہذیب میں سیاسی فیصلہ نہیں تھا. تعلیم خالصتاً ایک معاشرتی روحانی عمل تھا. ٹھیک ہے, معاشرے کی اقدار کو آپ اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں معاشرے کے. ٹھیک ہے نا, یعنی پورے معاشرے کی تعلیم کی تشکیل کا کام سیاسی طاقت نہیں کرے گی. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ان کے ہاں پر جو پولیٹیکل پاور ہے وہ یعنی کہ جو پولیٹیکل پاور ہے اس کی, جس کو آج کے زمانے میں آپ سیاسی طاقت کہتے ہیں, اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ سیاسی معاشرتی قوت کے اندر پنہا ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, جیسے طب کو آپ لے لیجئے, طب بھی اپنے منہج میں جہاں کام کر رہی ہے وہ خالص معاشرتی عمل ہے. سیاسی طاقت کا یہ کام نہیں کہ سب کا علاج کراتی پھرے. سیاسی طاقت کا یہ کام نہیں ہے وہ سب کو تعلیم دیتی پھرے. ٹھیک ہے نا, یہ کام سیاسی طاقت کی ذمہ داری نہیں کہ سب کی تعلیم کا انتظام کرے. مثال کے طور پہ آپ اسلام کی مثال لے لیں. اسلام, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, تو پہلی چیز آپ پر دینی علم حاصل کرنے میں کس چیز کا علم ہوگی؟ وہ قرآن ہوگی. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہوگی آپ کے سامنے, ایک عام آدمی کے سامنے قرآن ہوگی. اور میرا خیال میں کتنی احادیث ہیں, کتنی قرآن کی آیات ہیں جو اس بات پر مشتمل ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. قرآن کی تعلیم کا اتنی زیادہ جو ہے تلقین ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ خلافت راشدہ سے لے کے سلطنت عثمانیہ تک کیا بادشاہوں نے یا خلفاء نے کبھی یہ کوشش کی کہ قرآن کی تعلیم کو ہر شہری کو, ہر آدمی کو کیسے دلوانی ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوال یہ کہ قرآن کی تعلیم کیسے جائے گی لوگوں تک؟ ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پہ اس کو ایک اور مثال سے واضح سمجھنے کی کوشش کر دیجیے. زکوٰۃ کے اوپر, زکوٰۃ قرآن کے حکم کے مطابق کس کو لینی چاہیے؟ یعنی جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے, آسان لفظوں میں سمجھ دیجیے, اس کو لینی چاہیے. تو کیا زکوٰۃ جب آپ چاہیں گے تو زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ پیداوار پر ہوتی ہے یا بچت پر ہوتی ہے جو بھی آپ نے اپنے گھر میں کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ سونے چاندی کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ کی زمین ہے اس پہ ہوتی ہے. تو کیا اسلامی تاریخ میں سیاسی طاقت کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے؟ ایک سوال ہے, سیاسی طاقت کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر بندے کے پاس کتنی دولت ہے کیونکہ زکوٰۃ اس نے لینی ہے. تو کیا اس نے اس چیز کو جاننے کے لیے کوئی میکینزم پیدا کی؟ ہر گھر میں عورتوں نے کتنا سونا رکھا ہوا ہے, چاندی کتنا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے, اس کا اندازہ لگایا جائے, دیکھا جائے کتنا. حالانکہ بھی قرآن نے جب ذمہ داری سیاسی طاقت کی رکھی ہے, جیسے اگر جدید ریاست نے میرے اوپر ٹیکس کی رکھی ہے ذمہ داری, تو ٹیکس کے ساتھ ہی ویلتھ کا سرویلنس بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس کے ساتھ ویلتھ کا سرویلنس بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ مثلا میں ٹیکس دے رہا ہوں اور میری دولت کتنی جاننے کا ریاست شوقین ہے, اس کو کہہ رہے ٹیکس دے دو آ کے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ تو بڑا پاگل پن والی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تم کیا بات کرنا چاہ رہے ہو؟
تو بنیادی طور پہ روایتی جو حاکمیت ہوتی تھی وہ معاشرتی امور میں ہوتی تھی، لوگوں کا جو تعلق ہوتا تھا وہ بدیہی ہوتا تھا، وہ خالص معاشرتی سطح پر اپنی طاقت کو آرگنائز کرتی تھی۔ طاقت کا مرکز یا کوئی انسانوں کا گروہ ہوگا یا انسان ہوگا، جو بھی ہوگا وہ انسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ طاقت کا مرکز یا کوئی انسانوں کا گروہ ہوگا، طاقت کی جو تشکیل ہوگی وہ یا کسی انسانی گروہ میں ہوگی یا کسی انسان کے ذریعے سے ہوگی، جس کو ہم کہیں گے پرسنل فارم آف پاور ہوگی، ٹھیک ہے۔ جدید ریاست جو آپ کے سامنے وجود میں آئی ہے، یہ بالکل ایک مختلف اصولوں کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ پہلے میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ جدید ریاست کے فیچر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اس کے جو روایتی طاقت کے ساتھ جو اس کا فرق ہے اس کو ساتھ ساتھ واضح کرتا چلوں۔ کچھ فرق تو میں نے واضح کیے بھی ہیں، لیکن میں اس کو آگے بھی آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جدید ریاست جو ہے اس کا اوریجن جو ہے، اوریجن مطلب ہے جہاں سے اس کی تاریخی طور پہ پیدائش ہوئی ہے، تاریخی تناظر میں جو پیدائش ہوئی ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں جدید ریاست کی، تو اس کو اس طرح ہے کہ عیسائیت کے ہاں پہلے سے یہ تفریق قائم تھی کہ چرچ اور سیاسی طاقت میں علیحدگی کی۔ عیسائیت نے 1000 سال تک یورپ میں جو آپ سمجھ لیں کہ اپنی جو حاکمیت قائم کی ہے وہ اس بنیاد پہ تھی کہ چرچ بھی خود مختار ہے اور سیاسی طاقت بھی خود مختار ہے، اور چرچ اور سیاسی طاقت میں تعلق کیا ہے، یہ عیسائی جو سیاسی متکلمین تھے ان کے لیے درد سر رہا ہے۔ یعنی دو خود مختار ہیں، چرچ بھی خود مختار ہے، بادشاہ کی جو سیاسی طاقت ہے یہ بھی خود مختار ہے۔ اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو ان دونوں میں تعلق کو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس طرح بیان کیا ہے، ان دونوں میں تعلق روح اور جسم کا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ روح کیا ہے؟ چرچ ہے، ٹھیک ہے، اور جسم کیا ہے؟ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جسم بادشاہ ہے۔ چونکہ روح غالب ہوتی ہے لہٰذا بادشاہ کو چرچ کی بات ماننی ہے مذہبی معاملوں میں۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بادشاہ خود عیسائی ہوگا، عیسائی ہونے کے بعد وہ عیسائیت کی چیزوں کو اپناتا ہوگا، تو لہٰذا وہ چاہے گا کہ معاشرے میں عیسائی اقدار رہیں۔ یعنی بادشاہ ذاتی طور پہ چونکہ عیسائی ہے، عیسائی ہونے کی حیثیت سے کرے گا، لیکن اس کا اپنے قوانین علیحدہ ہوں گے، عیسائیت کے اپنے قوانین بالکل علیحدہ ہوں گے چرچ کے۔ یہ دو طریقے تھے عیسائیت کی تاریخ کے اندر اپنے آپ کو کرنے کے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ ایکسپریس کرتے تھے، اظہار کرتے تھے۔ ایک ہے زمینی بادشاہت اور ایک ہے آسمانی بادشاہت۔ اگر ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ چرچ کے ساتھ تعلق رکھیں، اور زمینی بادشاہت جو دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہوئی ہے؟ بادشاہ کو دی ہوئی ہے۔ چونکہ دنیا، وہ جو میں نے آپ کو پچھلا لیکچر دیا تھا، چونکہ دنیا انسانیت کا آغاز اصلی گناہ پر ہے، اوریجنل سن پر ہے، لہٰذا زمینی بادشاہت irrelevant ہے۔ کیا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا جس حاکمیت پہ قائم ہے قدرت خداوندی کی طرف سے، دنیا کا اصول وہ اصلی گناہ پر ہے۔ کس پر ہے؟ اصلی گناہ پر ہے۔ انسان دنیا میں بطور سزا جنت سے آیا ہے، انسان بطور خلیفہ نہیں آیا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا میں خدا کا خلیفہ بن کے نہیں آیا عیسائیت میں، انسان دنیا میں کیا بن کر آیا؟ انسان دنیا میں بطور سزا آیا ہے جنت سے نکل کر عیسائیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب عیسائیت کے اندر سیکولرائزیشن بڑھنا شروع ہوئی، جو ہم نے عیسائیت کی جو پوری تحریک جو علمیت تھی اس میں ہم نے جب جائزہ لیا تھا، تو جو فلسفی تھے جو کہ اصلاً عیسائی متکلم تھے، لیکن یہ چونکہ بڑے سیکولر قسم کے متکلم تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جب دنیا چل ہی گناہ پر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی اصول عیسائیت کے لیے ہے ہی irrelevant، تو اصل سوال کیا ہے کہ آپ گناہ کے اصولوں پر دنیا کو ایسے چلائیں جو کامن گڈ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ گناہ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جھوٹ، چغلی، لالچ، ٹھیک ہے، طاقت، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ گناہ کے منبع ہیں۔ انہی کو ایسے استعمال کیا جائے جس کے نتیجے میں انسانیت کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ لالچی جو ہے، یعنی جس کو آپ لالچ کہتے ہیں، لالچ کو ان سب چیزوں کو ایسے، یعنی سب ایسے لالچی بنے کہ کسی کی لالچ دوسرے سے نہ ٹکرائے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سارے اگر انسان لالچی اس انداز سے بنے کہ کوئی لالچی کسی دوسرے لالچی کے لیے خطرہ نہ ہو رہا ہے، یہ پاسبل ہے کہ نہیں کہ اگر سب لالچی بنیں گے تو ایک لالچی دوسرے سے ٹکرائے گا؟
ٹھیک ہے. دوسرا لالچی دوسرے لالچی سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا. سب لوگوں کی خواہشات کو ایسے بڑھوتری دی جائے کہ جس کے نتیجے میں خواہشات ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں اور سب کی خواہشات ایکول طریقے سے جو ہے وہ برابر طریقے سے پوری ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. تو عیسائیت کے اندر آہستہ آہستہ یعنی بادشاہ کی جو قوت ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں یعنی بادشاہ کی جو قوت ہے وہ آہستہ آہستہ مستحکم ہونا شروع ہوئی کیونکہ پروٹیسٹنٹزم کے بعد سے جو کیتھولک چرچ ہے, کیتھولک چرچ عیسائیت کا ایک فرقہ ہے, جو چرچ ہے اس کی قوت ختم ہو گئی. قوت ختم ہونے کے بعد چرچ ایک خود مختار کے طور پہ عیسائیت یورپ میں نہیں رہا بلکہ چرچ ڈپارٹمنٹ بن گیا بادشاہ کا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. چرچ کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا ڈپارٹمنٹ کا. یعنی پروٹیسٹنٹ تحریک کا بنیادی آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھائی ہمیں حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنا ہے, ہمیں حضرت عیسیٰ کے طریقے پر چلنا ہے, لیکن یہ سارے طریقے تو محض انفرادی ہیں, اجتماعیت میں تو ہے ہی نہیں. اور چرچ تو خود ایک بدعت ہے. چرچ کیا ہے؟ چرچ تو خود بدعت ہے. چرچ سب کو بدعت ہی کہہ رہا ہے لیکن یہ خود بدعت ہے. ٹھیک ہے. پروٹیسٹنٹزم کا کہنا یہ تھا کہ چرچ کہتا ہے کہ تم نے بدعت نکالی عیسائیت میں تو تمہارے کو سزا ہوگی. وہ کہتے تھے کہ یہ چرچ ہی بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو جب چرچ نہیں رہے گا اور ہر آدمی کا کام انفرادی طور پہ عیسائی بننا ہے, لہٰذا چرچ کی حاکمیت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اور طاقت کس کے تابع ہوگی؟ بادشاہ کے تابع ہوگی. بادشاہ کی قوت جو ہے, بادشاہ کو یہاں پر آ کر جو عیسائیت کے اندر ملی, یعنی بادشاہ کے پاس ایک طرح کی ڈیوائن سوورینٹی ہوگی. بادشاہ کی اب اطاعت کرنا, ٹھیک ہے, بادشاہ کی اطاعت کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی ڈیوائن کنگشپ کی آپ اطاعت کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ بادشاہ کی اطاعت کے خلاف جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو قانون فطرت ہے آپ کے سامنے, جو آپ کے سامنے جو فطری نظام ہے, اس کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہوگی. ٹھیک ہے. تو بادشاہ کے اندر ہونے کی یہ بات کوشش ہونے لگی. اور جیسے جیسے یورپ میں سیکولرائزیشن بڑھنا شروع ہوئی, یعنی مقتدر اعلیٰ کا تصور بڑھنا شروع ہوا, تو ان کے فلسفیوں نے اور نظاماتی سطح پر جو سوورینٹی کا جو تصور ہے, اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے, وہ بادشاہ سے منتقل ہونا شروع ہو گیا کسی مصنوعی شکل میں. ٹھیک ہے. یعنی تصور یہ آیا کہ ایک حاکمیت کے اندر سارے فطری انسان رہتے ہیں, اس فطری انسان کی نمائندگی کوئی ایک مصنوعی انسان کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے جدید ریاست کا تصور سامنے آتا ہے. یعنی یہاں سے ریاست جو ہوتی ہے وہ پرسنل کی بجائے کیا بننا شروع ہوتی ہے؟ امپرسنل بننا شروع ہوتی ہے. امپرسنل بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریاست کو چلا انسان رہے ہیں لیکن اس کا کوئی انسانی چہرہ نہیں ہے. بات سمجھے آپ کو؟ ریاست کو چلا کون رہے ہیں؟ انسان نظر آ رہے ہیں چلاتے ہوئے, لیکن اس کا انسانی چہرہ نہیں, اس کا کوئی انسانی چہرہ نہیں. یہ ایک آرٹیفیشل فیس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہیں سے آ کر جو کانسیپٹ سب سے پہلے جو چیز آیا جدید ریاست میں اور یورپ میں جو تصور آیا, وہ آیا پولیٹیکل سوورینٹی کا. کیا تصور آیا؟ سیاسی اقتدار اعلیٰ کا تصور آیا مغرب کے اندر. اب ذرا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کا تصور کیا ہے. پہلے ہم ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. سیاسی اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے, جس کو ہم پولیٹیکل سوورینٹی کہتے ہیں, اس کا جو تصور ہے مغرب کے اندر, وہ ایسے ہے کہ جس طرح یہ تفریق موجود تھی عیسائیت میں کہ ایک آسمانی بادشاہت, ایک زمینی بادشاہت ہے. سیاسی حاکمیت جو جدید قائم ہوئی ہے, یہ زمینی بادشاہت کے مجسم کرنے پر قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی زمینی بادشاہت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گی, اپنا اظہار کرے گی کسی مادی وجود کے اندر, کسی مادی اظہار کے اندر. اور وہ مادی اظہار کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس کا مادی پہلا اظہار ہوگا ٹیریٹری کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ ٹیریٹری. ٹیریٹری کا مطلب ہم کرتے ہیں علاقہ. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جدید ریاست کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہوتا, ریاست خود ایک علاقہ ہوتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ ریاست جو ہے وہ خود ایک علاقہ ہوتا ہے. ریاست جو آپ کو شناخت دیتی ہے وہ علاقے سے اٹیچ ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیریٹوریل آئیڈینٹی. کیا کہتے ہیں؟ ٹیریٹوریل آئیڈینٹی. یعنی ریاست ایک اسپیس کے اندر فکس ہوتی ہے. اس کو بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی باؤنڈری فکس ہوتی ہے. روایتی معاشرتوں کے اندر روایتی جو امپائرز ہوتی تھی یا جو روایتی آپ کے سامنے جو بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھی, ان میں یہ تو پتہ تھا, یعنی یہ تو کلیئر تھا کہ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ فکس باؤنڈری کے طور پہ نہیں تھی جیسے ابھی ہوتی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, ڈیورین لائن جو ہے, ڈیورین لائن کو کہتے ہیں یہ سافٹ بارڈر ہے.
सॉफ्ट बॉर्डर का मतलब ये होता है कि यहाँ फ्रंटियर है, क्या है, फ्रंटियर है, बॉर्डर नहीं है। इंडिया की साइड पर क्या आती है, बॉर्डर आती है। जदीद रियासत अपने इलाकाई वजूद में क्या है, फिक्स है। वो क्या है, वो फिक्स है। इसको एक और अंदाज से समझते हैं, रियासत का एक इंच की जो टेरिटरी होती है वो उसके लिए करोड़ों जिंदगियों से ज़्यादा मुकद्दस होती है। ये बात ज़रा समझने की ज़रूरत है। यानी जदीद रियासत की टेरिटरी पे उसकी इक़्तिदार आला होती है, उसके लिए एक टेरिटरी का एक इंच हिस्सा भी जो होता है ना, उसको हासिल करने के लिए, उसको लड़ने के लिए आप देखते होंगे कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। वो ये नहीं कह सकती, मिसाल के तौर पे अभी जो सिंध का इलाका, रन कच्छ का इलाका है, यहाँ कोई नहीं रहता, चागी के इलाके में कोई नहीं रहता। तो अगर मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान कब्जा कर ले आधे चागी के इलाके में बैठ जाए आके, तो आप बोलेंगे वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं। रियासत के लिए ये चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती है। रियासत के लिए चूंकि वो टेरिटोरियल सोवरेनिटी पर कायम है, टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, इक़्तिदार आला ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर नाफिज है, लिहाजा उसके लिए एक इंच की भी जो टेरिटरी होगी ना, उसके लिए वो ऐसे लड़ जाएगी। आपको ये बात इसलिए अजीब लग रही होगी कि आप कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ड्रोन हमले होते रहे 10 साल तक, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी मैच्योर रियासत की, ठीक है, मैं मैच्योर रियासत, ये बात ज़रा समझने की कोशिश करें। हर रियासत बराबर की मैच्योर नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि यार एक आदमी अच्छा तालिब इल्म है, एक आदमी बेकार तालिब इल्म है, तो आप बेकार तालिब इल्म की चीज़ों को देख कर तालिब इल्म बयान नहीं कर रहे होते, ठीक है। मैं आपसे पूछूं तालिब इल्म की क्या खुसूसियात होती हैं, तो आप ये कहेंगे कि बेकार और फेलियर तालिब इल्म, आप बताएं इसकी ये खुसूसियात होती हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या मतलब है बात, आप मुझे मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई आप तालिब इल्म की खुसूसियात बताएं और आप किसी फेलियर तालिब इल्म की खुसूसियात बताना शुरू कर दें कि देखो ये खुसूसियात होती हैं, तो मैं कहूँगा कि आप क्या मुझे बयान कर रहे हैं, तालिब इल्म की खुसूसियात बयान की जाए या आप मुझे क्या बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि जो सॉवरेनिटी जो होती है, इक़्तिदार आला, वो क्या होती है, वो पूरे इलाके पे कायम होती है। इलाके पे कायम करने का मतलब होता है कि उस फिक्स स्पेस के अंदर चप्पे चप्पे पे, हर शख्स पे, हर लम्हा कायम होती है। यानी जमीनी खुदाई है एक तरह की, आप इसको ये जरा समझने की कोशिश करें। वो फिक्स स्पेस में, ठीक है, चप्पे चप्पे पर कायम है, हर शख्स पर कायम है, हर लम्हा कायम है, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि जदीद रियासत, मैं 3 अंग्रेजी के अल्फाज बोलूंगा, मैं उनका उर्दू का तर्जुमा भी कर दूंगा, ठीक है। जदीद रियासत ओमनीपोटेंट होती है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कादिर मुतलक होती है अपनी टेरिटरी में। दूसरी चीज ओमनी प्रेजेंट होती है, हर जगह होती है उस टेरिटरी के अंदर। और तीसरी चीज होती है ओमनीजियंट होती है, वो आलम कुल होती है, जानना, हर चीज के मुतालिक जानना, हर चीज के मुतालिक जान पे रहना, हर चीज के मुतालिक जानने के अंदर रहना, जुस्तजू रहना, यानी ना जानना एक ऐब होना, ठीक है, मैं कह दूं तो ये जदीद रियासत की बुनियादी तौर पर क्या होती है, ये है इक़्तिदार आला का मफ़हूम। यानी उस फिक्स स्पेस में हर चीज को, हर एक्टिविटी को, हर आमदोरफ्त का जो इस्तनादी दर्जा हासिल होगा वो रियासत से हासिल होगा, ठीक है। इस्तनादी दर्जा, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ किस चीज़ का, इस्तनादी दर्जा। इल्म का इस्तनादी दर्जा किससे हासिल होगा, मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, और लम्स जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री बहुत बड़ी है, काउंट होती है, बाहर ममालिक में भी काउंट होती है। आज HEC कह दे कि लम्स को HEC निकाल रहा है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन बोर्ड जो है वो कह दे लम्स के खत्म हो जाते, तो ये डिग्री कहाँ से कहाँ आ जाएगी। इस्तनादी दर्जा, इस्तनादी दर्जा जो है अगर आपका हासिल नहीं, जैसे पासपोर्ट है, ठीक है, जैसे शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड का मतलब, आवाज़ आ रही है, माइक में आ रही है आवाज़, ठीक है। शनाख्ती कार्ड का मतलब क्या होता है कि रियासत आपके लिए शनाख्त दहिंदा है, आपको शनाख्त देती है, ठीक है। रियासत क्या देती है, आपको शनाख्त देती है। इसको मैं एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। मुगल बादशाह में सबसे ताकतवर बादशाह 2 गुजरे हैं, एक अकबर और एक आलमगीर, ठीक है, एक अकबर और एक आलमगीर, दोनों मुगल हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मुगलिया सल्तनत के अंदर रहने वाले इतने सारे लोग थे, वो अपनी शनाख्त कैसे बयान करते थे। मिसाल के तौर पे मुगलिया सल्तनत में हिंदू भी रहते थे, पारसी भी रहते थे, सिख भी रहते थे। जब उनसे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, तो क्या बयान करेंगे, वो अपना मजहब बयान करेंगे, वो अपना सब कुछ बयान करेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम मुगली हैं। बनु अब्बास के अंदर रहने वाले हर आदमी नहीं बोलेगा एम्पायर में कि हम अब्बासी हैं। वो क्यों बोल रहे हैं अब्बासी भाई, ठीक है।
اس کا تعلق ہے ٹیریٹوریل سوورینٹی سے. روایتی طور پر جو بادشاہ ہوتا تھا وہ سوورن نہیں ہوتا تھا, وہ سپریم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, سپریم کا مطلب ہوتا ہے بالا تر ہونا, وہ بالا تر ہوتا تھا. سوورن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر ہر شے پر اس کا اقتدار قائم ہونا. ٹھیک ہے, وہ سپریم ہوتا تھا. یعنی عالمگیر یا اورنگزیب یا عالمگیر ہو گیا یا اکبر بادشاہ ہو گیا, لوگ اپنی شناخت کو ان کے ذریعے سے بیان نہیں کرتے تھے. مغلیہ سلطنت آئی, خلجی سلطنت آئی, وہ اپنی شناخت کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنی شناخت کو اپنی اس اجتماعی روایتوں کے ذریعے سے بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جدید ریاست جو ہوتی ہے وہ شناخت دہندہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش ریاست کی شناخت سے وابستہ ہوتی ہے. جو بندہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کو شناخت ملتی ہے. شناخت ملنے کے ساتھ ہی اس کو ریاست وجود بخشتی ہے. ریاست کس طرح وجود بخشتی ہے؟ شہری ہونے کے ناطے. شہری ہونے کا مطلب ہے کہ ریاست نے آپ کو وجود بخشا ہے. اب ریاست کے اندر کرنے والے تمام امور, چاہے وہ آمد و رفت کے کام ہو, یہ سب چیزیں ہوں, یہ بنیادی طور پہ کس سے وابستہ ہوں گے؟ یہ ریاست سے وابستہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ جدید ریاست کیا ہوتی ہے, وہ سوورن ہوتی ہے, وہ مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے. سوورینٹی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وہ ٹیریٹوریل سے ہے. ٹھیک ہے نا, ریاست کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہوتا, وہ خود ایک علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے کیونکہ اصل کنفیوژن جو ہوتی ہے وہ یہیں پر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جدید ریاست کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے. دوسری چیز, جب یہ ریاست مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کا اظہار, ٹھیک ہے, اس کا اظہار, اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ خدا واحد جو ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے کلام الہی کی صورت میں, جس طرح قرآن پاک ہے ہمارے سامنے, وحی کا ایک متن ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس وحی کی تعلیمات موجود ہے. جدید ریاست کا جو کلام ہے اس کی زبان کا نام قانون ہے. ٹھیک ہے, ریاست کا اپنا قانون ہے, وہ قانون کسی معاشرے سے تشکیل نہیں پا رہا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ معاشرتی امور سے تشکیل نہیں پا رہا بلکہ وہ معاشرے پر غالب ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی معاشرتی رسم ہے یا آپ کے ہاں کوئی اجتماعی عمل ہے, ریاست اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی استنادی حیثیت حاصل ہو تو وہ تب تک استنادی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ قانون نہ بن جائے. قانون بننے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ کی طرف سے اس استنادی حیثیت حاصل ہو گئی. ٹھیک, یعنی جدید ریاست جو ہوتی ہے اس میں قانون جو ہوتی ہے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزوں پر حاکم ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر میں انگریزی میں بیان کروں, اس کو پتہ نہیں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا, کہ لا از ایبسٹریکٹڈ فرام آل سوشل ریلیشنس. قانون تمام معاشرتی تعلقات سے علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی قانون کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کو ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سوورن ہوتا ہے, جو مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے, وہ قانون کے اندر بھی ہوتا ہے اور قانون سے بالا تر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں درجہ استثنائیت. کیا کہتے ہیں؟ درجہ استثنائیت. یعنی قانون جس کے نام پر نافذ ہوگا تو اسے استثناء حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پاکستان میں شریعت کیسے آتی ہے؟ پاکستان میں جو شرعی قوانین بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہم بھولنے کی باقی بحثیں کیا ہیں. پاکستان میں جو شرعی قوانین بنے ہوئے ہیں وہ تعزیرات پاکستان کے نام پر بنے ہوئے ہیں, وہ شرع کے طور پہ نہیں بنے ہوئے. یہ بات دیکھنے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی شریعت جو ہے وہ پاکستانی قانون کا حصہ بنے گی, اب وہ نافذ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو قانون کس کے نام پہ نافذ ہو رہا ہے؟ پاکستانی ریاست کے نام پہ نافذ ہو رہا ہے. جب وہ پاکستانی ریاست کے نام پہ نافذ ہو رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب شرع اور ریاست میں ٹکراؤ ہوگا تو استثنائیت کس کو حاصل ہوگی؟ پھر ریاست کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, جس کے نام پر نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسلامی تاریخ میں شریعت ہارون کے نام پر, مامون کے نام پر نہیں ہے. یہ بات ہے. یعنی کہ لوگ حدود اس لیے لگا رہے ہیں کہ مامون کا فرمان ہے. آپ ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. یا لوگ جو ہیں ہاتھ اس لیے کاٹ دی کسی بندے کے کہ قانون کا نہیں, شرع بحیثیت شرع ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو ایجنسی ہے وہ علماء ہے, فقہا ہیں. آپ بات سمجھ لیں, اس کی جو امپلیمنٹیشن کی ایجنسی کون ہے؟ وہ علماء اور فقہا ہیں. جدید ریاست میں جو شریعت آپ کے اوپر آتی ہے وہ بطور شرع نہیں آ رہی,
ٹھیک ہے، وہ کیا آتی ہے؟ وہ قانون کی شکل میں آتی ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب ریاست میں قوانین بنتے رہتے ہیں تو ریاست کے اندر ایک بڑا اصول ہے، آپ نے اگر نام سنا ہوگا جس کو آپ کامن لا کہتے ہیں. نام سنا ہے کہ کامن لا کیا ہوتا ہے؟ تو بتا سکتا ہے کامن لا کیا ہوتا ہے؟ کامن لا جدید ریاست کا قانونی حافظہ ہوتا ہے. قانونی حافظے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک تو وہ قانون ہوتے ہیں جو کوڈز کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، دفعات کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. کامن لا وہ قانون ہوتا ہے جب آپ کی عدالتیں فیصلے دیتی رہتی ہیں تو ان کے کیسز جمع ہوتے رہتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیسز جمع ہوتے رہتے ہیں. کامن لا کی لائبریری جو ہوگی نا، یہ پورا ادارہ چھوٹا پڑ جائے گا کیونکہ کیس روزانہ بن رہے ہیں، تو کیس جمع ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ کیس جمع ہوتے رہتے ہیں تو وہ نظائر میں آ جاتے ہیں. کس میں آ جاتے ہیں؟ عدالت بعض اوقات پچھلی نظیر کی بنیاد پر فیصلہ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، عدالت کیا کرتی ہے؟ نظیر کی بنیاد پر فیصلہ دے دیتی ہے. تو چونکہ جدید ریاست کا جو اوریجن ہے وہ آپ کی تاریخ میں تو ہے ہی نہیں. آپ کے ہاں جو جدید ریاست آئی ہے وہ برطانوی نوآبادیاتی نظام کے دور میں آئی ہے. لہٰذا آپ کے کامن لا ٹریڈیشن کے اندر اینگلو سیکسن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اینگلو سیکسن آتا ہے. یعنی اگر آپ میں سے کوئی آدمی عدالت جائے اور قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرے کہ بھائی یہ تم شرع خلاف فیصلہ دے رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرا کام ہے ہی نہیں. پہلے آپ ایک تحریک چلائیں، پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کریں، اسے ریاست کا قانون بنائیں، پھر یہ جب ریاست کا قانون بن کر نافذ ہوگی تو میں نافذ کروں گا. بطور شریعت کیا لینا دینا میرا اس چیز سے؟ بات سمجھنا میری بات. جب یہ ریاست کا قانون بن جائے گی تو میں اس کو ایک ایز اے ٹیکنوکریٹ نافذ کر دوں گا. ٹھیک ہے، میں اس کو ایز اے ٹیکنوکریٹ کیا کر دوں گا؟ میں اس کو نافذ کر دوں گا. تو کامن لا بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جدید ریاست کا حافظہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسلامی تاریخ کے اندر فتوے جس طرح جمع ہوئے ہیں اس طرح قاضیوں کے فیصلے جمع نہیں ہوئے. فتوے کی جس طرح سے کمپائلیشن ہوئی ہے، فتاوے جس طرح سے جمع ہوئے ہیں، وہ قاضیوں کے فیصلے اس طرح جمع نہیں ہوئے. قاضی ایک عالم تھا، قاضی ایک طرح کا بادشاہ سیاسی عہدہ تھا، لیکن قاضی کے فیصلے نہیں ساتھ میں جمع ہوئے. جمع کیا ہوئے؟ فتوے جمع ہوئے جو علماء کرام ہوں گے. یعنی شریعت کی حاکمیت ہر صورت رہی ہے کسی بھی معاملے میں. یعنی فتاوے جمع ہو رہے ہیں جو معاشرتی طور پر بھی جو اپنا عملی نفاذ کر رہے ہیں. تو دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ رول آف لا ہے. رول آف لا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنا اظہار جو کرتا ہے یہ 3 صورتوں میں کرتا ہے. قانون کا مطلب جدید ریاست میں صرف یہ نہیں ہے کہ قانون کا مطلب ایک حکم ہے جس کی حکم عدولی کے اوپر آپ کو ایک سزا ملنی. نہیں، قانون جدید ریاست میں 3 طریقوں سے اپنا اظہار کرتا ہے. ایک ہے سرویلنس، ایک ہے ڈسپلن، اور تیسرا ہے پنشمنٹ. کیا ہے؟ سرویلنس، ڈسپلن اور پنشمنٹ. یعنی جدید ریاست میں جب کوئی قانون بنتا ہے اس کے ساتھ نگرانی کا نظام لازم ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کوئی قانون بنائیں گے اس کے ساتھ اس کو کون کون توڑ رہا ہے اس کی نگرانی کا نظام کیا ہے؟ وہ لازم ہے. مثال کے طور پہ اسلامی تاریخ میں یا اسلامی علمیت میں شراب پینا ایک بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہے، حرام کام ہے. لیکن مسلمانوں میں کسی بادشاہ نے کوئی ایسا محکمہ بنایا جو دیکھے کہاں کہاں شراب پی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، شراب پیتا ہوا اگر کوئی پکڑا گیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں بات آپ کا؟ یہ تعلق ہے. یعنی مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے کہ سیاسی طاقت مطلق نہیں ہوگی. سیاسی طاقت کو مطلق بننے نہیں دینا. مطلق بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک مطلق حاکمیت اختیار کر لیں. سیاسی طاقت یہ نہیں بن سکتی. جدید ریاست تو مطلق کا اظہار ہے، اس کا تو اظہار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی پہ ایک مطلق اتھارٹی کے طور پہ کام کرے. اس کو دیکھنا سمجھنے کی ذرا ضرورت ہے. تو رول آف لا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریاست کا جو اپنا ڈسپلن ہے، کیونکہ ریاست خود ایک مصنوعی وجود ہے. ٹھیک ہے، ریاست کی ایک اپنی شناخت ہے. لہٰذا ریاست اپنے اندر رہنے والے افراد کو اپنے امیج میں کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹ کرتا ہے، بناتا ہے. لہٰذا اپنے امیج میں بنانے کے لیے ریاست کو اپنا ڈسپلن، اپنا نظام نگرانی درکار ہے اور اپنا نظام سزا درکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر نظام میں، اگر آپ مثال کے طور پہ، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے اور میں اس کو پہلے حل کر دوں تاکہ میں پھر آگے چلوں، کہ بھئی پاکستان میں جو قرارداد مقاصد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون. اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو. تو دیکھو اقتدار اعلیٰ حاصل تو ہے اللہ تعالیٰ کو،
ٹھیک ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ریاست سوورن ہے؟ دیکھیں بات صرف لفاظی کی نہیں ہوتی ہے. سوورینٹی پاکستان کی جو قرارداد مقاصد ہے اس نے اقتدار اعلیٰ کے مسئلے کو حل نہیں کیا، اس نے اسے پیچیدہ کر دیا. کیا کر دیا؟ یعنی ریاست تو مقتدر اعلیٰ ہے ہی، ساتھ میں خدا بھی اقتدار اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کر دیا پاکستان کی قرارداد مقاصد میں کہ ریاست کیا ہے؟ مقتدر اعلیٰ ہے ہی، ساتھ میں کیا ہے؟ خدا بھی مقتدر اعلیٰ ہے. تو خدا کو بھی اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، ریاست کو بھی اقتدار اعلیٰ حاصل ہے. اب اس کے درمیان آپ کو کیسے معاملے کو سولو کروانا ہے. ٹھیک ہے، اصلاً چونکہ قوانین سارے بن ریاست کے نام پر رہے ہیں تو اقتدار اعلیٰ اصل میں ہے کون؟ وہ ریاست ہے. جو کام بھی ہوتا ہے وہ ریاست کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی چیز. یعنی پہلی چیز کیا ہے جدید ریاست کی؟ سیاسی حاکمیت ہے. دوسری چیز کیا ہے اس کی؟ رول آف لا. ٹھیک ہے، رول آف لا کا مطلب کیا ہے کہ ریاست اپنی ٹیریٹری میں ہونے والے تمام رویوں کو، تمام افعال کو، تمام اشیاء کو قانون میں بدلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مذہبی علمیت میں ہر دو کے درمیان تیسرا خدا ہوتا ہے، جدیدیت میں ہر دو کے درمیان تیسرا سسٹم ہوتا ہے، ریاست ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اقداری معاشرے کے اندر ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، اقداری معاشرہ ہمیشہ مذہب مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر قانون مرکز نظام کے اندر ریاست کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر دو کے درمیان تیسرا خدا ہوتا ہے جس طریقے سے، اسی طرح جدید نظام زندگی میں ہر دو کے درمیان تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ریاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آتی ہے جدید ریاست کے ساتھ، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ جو سیاسی حاکمیت کا تصور ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ رول آف لا. تیسری چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مونوپلی آف وائلنس، یعنی تشدد اور طاقت کا اجارہ. کیا؟ تشدد اور طاقت کا اجارہ. یعنی اس فکس پلیس میں، اس ٹیریٹری کے اندر طاقت کا اجارہ کس کو ہوگا؟ ریاست کو ہوگا. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے بھائی یہ تو ایک فطری چیز ہے، طاقت کا اجارہ ریاست کے پاس ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. طاقت کے اجارے کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ جدید ریاست کے اندر جو طاقت کا اجارہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر روایتی معاشرتوں کو پڑھیں تو اس میں ایک معاملے میں سب سے بڑھ کر میرے پر حاکمیت کس کی تھی میری زندگی پہ؟ اگر میں فار ایگزامپل ایک روایتی معاشرے میں رہ رہا ہوں تو میرے پر سب سے پہلا حق میرے والدین کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خاندان کے دیگر لوگوں کا ہوگا، اس کے بعد میرے برادری قبیلے کا ہوگا، اور بادشاہ تو بہت دور دلی میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ تو سب سے آخر، ایک عام آدمی کی زندگی میں بادشاہ تو سب سے آخری اتھارٹی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. میری تعلیم کیا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا کچھ پینا ہے، یہ سب چیزیں تو میں اس اجتماعیت میں رہ کے اپنے حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جدید ریاست میں طاقت کے اجارے کا مطلب ہے کہ ریاست طاقت کے ان تمام مناہج کو ختم کر کے اپنا اجارہ قائم کرتی ہے. اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہانیاں، بلکہ سچائی اور حقیقت ہے کہ مغرب کے اندر اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے اور والدین کو غصہ آتا ہے اور وہ بچے کو مارتے ہیں تھپڑ، تو اس پر سخت قسم کے قوانین بنے. وہ اس کو دیکھتے ہیں چائلڈ ایبیوز کے اندر. ٹھیک ہے، ماں باپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کو تنبیہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ بہت زیادہ جو دیسی لبرل ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر بچوں کے کتنے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یوں بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ریاست کی خاص بات ہے کہ وہ اپنی سافٹ پاور کا اظہار، یعنی اپنے چادر رحمت کا اظہار حقوق کی زبان میں کرتی. یہ بھی بڑا ایک خاص فرق ہے کہ ریاست کی جو چادر رحمت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کس میں آتی ہے؟ حقوق کی زبان میں آتی ہے. میری چادر رحمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حقوق کا دوسرا سرا کیا ہے. حقوق کے اس سرے پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، اس دوسرے سرے پہ کون کھڑا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کیا ہیں، ذرا یہ کبھی غور کر لے کوئی آدمی تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. ریاست جب مار رہی ہوتی ہے نا، جب پکڑتی ہے والدین کو جیل میں ڈالتی ہے، تو ریاست کیا بتا رہی ہوتی ہے آپ کو؟ ریاست بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا بعد میں ہے، پہلے میرا شہری ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ طاقت کے اجارے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بات آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، پہلے یہ میرا شہری ہے.
ٹھیک ہے. اس کو ایک اور زبان میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے تو ان کو سب سے پہلا جو مسئلہ جو تکلیف ہوئی, ان کو سب سے پہلے دیت کے مسئلے پر ہوئی. کیا دیت کے مسئلے کا مطلب کیا تھا کہ قتل ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے. ایک بندے نے قتل کیا, دوسرے لوگوں نے شرعی طور پہ دیت لے کے معاف کر دیا. اب کیا ہے اس کو بھائی, کیا سیاسی حاکمیت نے آتھورائز کیا دیت کو؟ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو قتل تو ایک پرائیویٹ افیئر ہو گیا آپ کا. اس سے کیسے سیاسی حاکمیت قائم ہوگی؟ اسی لیے جب استعمار آیا تو آپ اگر 18ویں صدی کی جو ان کی کتابیں پڑھیں, آپ کو یہ بات 21ویں صدی میں سنتے ہوئے حیرت ہوگی. وہ یہ کہتے تھے اس وقت جب برطانوی راج جب تھا نا, جو ان کے بڑے بڑے مستشرقین تھے جو ہندوستان میں بیٹھے تھے, وہ کہتے تھے کہ شریعت سے زیادہ نرم نظام کوئی نہیں ہے. اس وقت کی بات ہے کہ اس میں تو سارے معاملات معاشرتی سطح پہ حل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بار بار سیاسی حاکمیت سے رجوع نہیں کرنا ہوتا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے ایک اپنے سے مقرر کر لو, ایک اپنے سے مقرر کر لو. ٹھیک ہے, ہر بار عدالتی دہلیز پہ لانا ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہتے تھے یہ تو بڑا نرم نظام ہے. آپ کو 2021 میں بات سنتے بڑی حیرت ہو رہی ہے, ان کے مستشرق اس وقت لکھتے تھے یہ کیسا نظام ہے کہ اس میں ضرورت ہی نہیں اس چیز کے اوپر. یعنی شریعت کے ہوتے ہوئے وہ یہ لکھتے تھے کہ کلونیل پاور طاقت نافذ ہی نہیں کر سکتی اپنی. اگر شریعت رہتی ہے جس طرح شرع اسلامی چلتی ہے تو اس میں کلونیل پاور اپنی طاقت کو کیسے نافذ کرے گی؟ بھائی علماء اور فقہا موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں. جس کو آپ قاضی کہتے ہیں تو قاضی اصلاً عالم ہے. قاضی ہونا ثانوی حیثیت ہے اس کی, اصلاً وہ عالم ہے. ٹھیک ہے, اور عالم جو بنا ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ عالم وہ بنا ہے نیچے حاصل کر کے, وہ کسی ریاست کے کریکولم نے اسے عالم نہیں بنایا, ریاستی سلیبس کے نتیجے میں وہ عالم نہیں بنا. تو علم کی تشکیل نہ سیاسی ہو رہی ہے نہ اس کی مینیفیسٹیشن سیاسی ہو رہی ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, علم کی جو تشکیل ہو رہی ہے نہ وہ سیاسی ہو رہی ہے, نہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں نفوس کے اندر سیاسی جہت کے اندر آ رہی ہے. لہٰذا یہ تو بڑا سیلف سفیشینٹ معاشرہ ہے. کیا ہے؟ سیلف سفیشینٹ معاشرہ ہے جہاں سیاسی طاقت بہت دور ہے. ٹھیک ہے, جہاں سیاسی طاقت ان امور سے بہت زیادہ دور ہے. تو مونوپلی آف وائلنس کا مطلب کیا ہے کہ جدید ریاست جو ہے وہ طاقت کا اجارہ قائم کرتی ہے. یعنی طاقت کے استعمال جو بھی کرے گا اس سے استناد اسے کس سے ملے گی؟ سیاسی حاکمیت سے ملے گی. یہ سوورن کی پاور ہے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے. جو میں آپ کو آگے چیزیں بتا رہا ہوں اقتدار اعلیٰ کے بارے میں, یہ سوورن کی پاور ہے جو آپ کی آگے جو ہے ایکسرسائز ہو رہی کوشش کر رہی ہے. اور یہ اجارہ صرف طاقت کے اجارے پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ 20ویں صدی تک آ کے ریاست اتنی ترقی کر گئی کہ آپ کے سامنے آیا مونوپلائزیشن آف لیجیٹیمیٹ مینز آف موومنٹ. یعنی کہ ریاست میں آمد و رفت, ریاست کیا ہے اس کے درمیان آمد و رفت کے اوپر بھی اجارہ کس کا ہوگا؟ وہ ریاست کا ہوگا. آپ ٹول ٹیکسز بھریں, آپ یہاں سے جانا ہے. روایتی معاشروں میں ہم اس کو بھتہ کہتے تھے, اب ہم اس کو ٹیکسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس چیز کو اگر کوئی آدمی لے گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہے. ہر ایک کی جب زبان بدل دیتے ہیں لیکن آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں ٹول ٹیکسز ہے, لیکن ایکچولی اگر کوئی پہلے اگر کوئی لیتا تھا تو لوگ اس کو گندے لفظ سے یاد کرتے تھے, یہ تو بھتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بھتہ خوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بھتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھتے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کے اجارے کے بغیر آپ نے کوئی چیز لینا شروع کر دی. لو ٹھیک ہے, یہ حق کس کا تھا؟ یہ ریاست کا تھا. تو مونوپلائزیشن آف وائلنس ہو گیا, انتظام کی مونوپلی ہونا. مثال کے طور پہ آپ نوٹ کریں روایتی معاشروں کے اندر لوگوں کے اندر پاس ایک علم ہوتا تھا, لوگوں کے پاس ایک علم ہوتا تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سیلاب آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بڑی سخت قسم کی کیفیت ہے. اور سب سے بڑا جو سوال اٹھ رہا ہے, پتہ کیا اٹھ رہا ہے اس وقت؟ یہ جو اگلی بات میں بتانے جا رہا ہوں, وہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بارش کے پانی کو استعمال کرنے کے سندھ میں اور بلوچستان میں جو طریقے تھے, لوگ جو استعمال کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بارے میں کہ بارش کے پانی کو استعمال کرتے تھے وہ کنویں بنا کر کس طریقے سے استعمال کرتے تھے, جس کے نتیجے میں ان کے ہاں زمین میں پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کنواں کھود کے پانی استعمال کر لیا کرتے تھے. اب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اوپر سے اربن پلاننگ آپ کے سامنے ایسی ہے کہ اس کے نتائج آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے کی جو ہے وہ بارش کے بعد آپ کے سامنے جو صورتحال جو آپ کے سامنے بنی ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انتظام پر بھی جدید ریاست ایک اجارہ قائم کرتی ہے. انتظام پر بھی. انتظام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں کو اگر پانی چاہیے
تو لوگ کنواں کھود کے پانی حاصل کریں گے. کنواں کھودنے کے لیے آپ کو ایک علم چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنواں کیسے کھودا جاتا ہے, کس جگہ پہ کھودا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ایک علم کا اجارہ کس کے پاس چلا گیا؟ واٹر بورڈ کے پاس چلا گیا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کنواں کیسے کھودا جاتا ہے, پانی کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ اب کس کے ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ریاست کے ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جدید ریاست ہر چیز پر اپنا اجارہ قائم کرتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مطلق ہونا. انسانی زندگی پر زمینی تناظر میں ایک مطلق حاکمیت قائم کرنا. ٹھیک ہے نا, ایک مطلق حاکمیت قائم کرنا. تو تیسری چیز میں نے آپ کو کیا بتائی؟ طاقت کا اجارہ. چوتھی چیز جو جدید ریاست کا جو اس میں ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہے بیوروکریسی. بیوروکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدید ریاست میں جو انسان آپ پر حکومت کرتے ہیں وہ کسی انسانی تناظر میں حکومت نہیں کرتے, بلکہ ایک آفس کی حاکمیت ہوتی ہے. آپ اگر آرمی چیف کو گالی دیں گے تو آپ باجوہ کو گالی نہیں دیں گے, آپ اس آفس کو گالی دیں گے. آپ جب عدلیہ کے خلاف بات کریں گے تو کہتے ہیں یہ آفس کی توہین ہے. کس کی توہین ہے؟ ایک آفس کی توہین ہے. آفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدید ریاست میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے آپ کے سامنے, وہ معاملات کو کیا کرتی ہے؟ وہ چیزوں کو ڈی پرسنلائز کرتی ہے, امپرسنل کرتی ہے. امپرسنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں معدومی ذات ہے. کیا ہے؟ اس میں معدومی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. بیوروکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جب روایتی جو نظام جو ترتیب ہے, اقداری ترتیب ہے, جب اس کو تباہ کرتی ہے تو ریاست اپنی ایک سیاسی ترتیب کا ایک انتظامی ترتیب قائم کرتی ہے جس کی شکل آپ کے سامنے آتی ہے. کس میں آتی ہے؟ بیوروکریسی کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. پانچویں چیز جو جدید ریاست کا جو بڑا ایلیمنٹ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ آتا ہے جدید ریاست انسانی زندگی, افعال انسانی اور لوگوں کی ثقافت کو سیاسی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سیاسی کرتی ہے. سیاسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جدید ریاست ایک کلچرل ڈومینیشن پر قائم ہے. کلچرل ڈومینیشن کو اردو میں کیسے سمجھائیں گے؟ کلچرل ڈومینیشن کا مطلب کیا ہے؟ جدید ریاست ایک ثقافتی علمی غلبے پر قائم ہے. ثقافتی علمی غلبے کا مطلب کیا ہے؟ ثقافتی علمی غلبے کا مطلب یہ ہے کہ جدید ریاست جو ہے وہ جب اپنی شناخت تشکیل کرتی ہے تو صرف شناخت وہ دیتی نہیں ہے, وہ شناخت کے مطابق انسان بھی تشکیل کرتی ہے. اس کی ایک کامن لینگویج ہوگی, اس کی جو لینگویج ہوگی وہ تمام زبانوں پر بالاتر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی جو شناخت ہوگی وہ تمام زبانوں پر بالاتر ہوگی. ریاست کی مضبوطی کا تعلق اس سے ہے کہ ریاست کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی خود مختار ثقافتیں, کلچر یا نظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا جتنا بھی قبائلی نظم آپ کو نظر آ رہا ہے, جتنی بھی اجتماعی نظم آپ کو ریاست کے علاوہ نظر آ رہے ہیں, ریاست ان سب کو بریک کر کے, تباہ کر کے اس پر اپنی حاکمیت قائم نہ کر دے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پختونخوا کے علاقوں میں جرگا ہوتا ہے. جرگا ہزاروں سال پرانا ہے. ٹھیک ہے. جرگا کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی معاشرتی اجتماعیت کے اندر بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ فیصلے کر رہے ہیں, اور آپ جو فیصلے کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایک معاشرے موجود ہے. جیسے پنجاب میں پنچایتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو پنچایت ہوتی ہے, پنچایتوں کے نتیجوں میں ایک معاشرتی عمل ہے پنچایت جو ہزاروں سال سے موجود ہے. وہاں وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں جو فیس ٹو فیس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے فیصلے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر ریاست کو اپنی علمی حاکمیت قائم کرنی ہے تو ریاست کے لیے ضروری ہے اپنی اقتدار قائم کرنے کے لیے تمام پنچایتیں اور جرگے ختم ہو جائیں اور ہر آدمی اینگلو سیکسن کورٹ میں آئے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک امیچیور ریاست ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کیا ہے؟ ایک امیچیور ریاست ہے. پاکستان میں ریاست ابھی بڑھ رہی ہے, قوت نافذہ نافذ کر رہی ہے. یعنی ریاست کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر رہنے والے تمام شہریوں کو اپنے ہمگیر حاکمیت کے تحت لے آئے اور اس کے اندر آ کے تمام جتنی بھی عدالتیں آپ کے یہاں پہ قائم کر رہی ہیں ان سب کو تباہ کر کے اس کے اوپر اپنی حاکمیت نافذ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تب لوگ ریاست کے ڈسپلن میں آ جائیں, تو اسٹیٹ ایک بالکل ایک علیحدہ اینٹی بنتی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو جدید ریاست کا جو رول آف لا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں تو معاشرتی اقدار کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. وہ کیوں جا رہا ہوتا ہے معاشرتی اقدار کے خلاف؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کے اور آپ کے پڑوسی کا جھگڑا ہو جائے, ٹھیک ہے,
اور آپ اپنے محلے کے اندر لوگوں کو جمع کریں اور کہیں کہ بھی ہمارے درمیان فیصلہ کروایا جائے. آپ اپنے محلے کے درمیان لوگوں کو جمع کریں، ہمارے درمیان فیصلہ کرایا جائے، محلے والے بیٹھے اور آپ کے درمیان فیصلہ کروا دیں، پڑوسی کے درمیان کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو اور وہ مسئلہ حل ہو جائے اور محلے والے اس کے ضامن بن جائیں. ٹھیک ہے، محلے والے تنبیہ کر دیں جو غلطی پر ہو اور جو اچھا ہو اس کی حمایت بھی کر دیں اور طریقے سے بیٹھ کے سمجھا دیں. تو آپ دیکھیں گے آپ کو اکثر یہ نظر آئے گا کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو وہ دونوں پڑوسی ایک ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ فیصلہ ایک معاشرتی تناظر میں حل ہوا ہے. لیکن اگر میں کورٹ میں چلا گیا یا وہ کورٹ میں چلا گیا تو اب ہم دونوں کے درمیان جو بھی جیتے گا یا ہارے گا، اب ہمارا کیس کے بعد تعلق مخاصمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیس کے بعد جو تعلق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مخاصمانہ ہوگا کہ آپ نے کورٹ میں گھسیٹا. اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، 19ویں صدی تک جب انگریز کی عدالتیں ہندوستان میں آنا شروع ہوئی ہیں تو آپ کو یہ بات جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ اس وقت یہ باقاعدہ جملے موجود ہیں آپ کے ہاں لوگوں کے کہ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو تو آپ انگریز کی عدالت میں جاؤ اور مسئلہ حل کرنا ہو تو یہ اپنے ہاں کرواؤ. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ بات موجود رہی تھی کہ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو تو ذلیل کرنے کے لیے اب تو یہ عدالتی نظام اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ لوگوں کے مسائل کا حل اسی میں ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ابتدائی دور میں ہندوستان کے اندر روایت ہوتی ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا ہے آپ کو اور آپ کی کسی سے دشمنی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں گندا کروں گا تو طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں. ٹھیک ہے، اور اگر مجھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے بیٹھ کے، کوئی سولوشن چاہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے، تو سولوشن کے حل کی ضروری ہے کہ آپ عدالت میں کیس مت لے کے جاؤ، عدالت سے آپ بچو. اس کو اپنی انہی اجتماعیت کے اندر آپ اسے جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو ریاست کے بارے میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں وہ یہ چیزیں کہ جدید سیاسی حاکمیت جو قائم ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر انسانی زندگی پر جو اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے وہ ایک مطلق حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں افعال انسانی کو وہ اپنے تناظر میں انٹرپریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، انسانی زندگی کو ایک نئی بنیادوں پر مرتب کرتی ہے. اسلامی علمیت میں یا جو روایتی تاریخ میں جو سیاسی قوت ہوتی تھی وہ مرکز گریز ہوتی تھی، یعنی پولیٹیکل پاور جو ہوتی تھی، یعنی جو سیاسی قوت جو تھی وہ بہت محدود تھی، اس لیے کہ وہ ایک پرسنل فارم آف جسٹس تھا، وہ کارپوریٹ فارم آف جسٹس نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی ریاست کا جو بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہونے والے تمام جو اجتماعی امور ہیں ان کو وہ قانون کی زبان میں تشکیل دیتی رہے. قانون کی زبان کا مطلب کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قانون جدید ریاست کی ٹیکنالوجی ہے. کیا ہے؟ ریاست کی ایک طرح کی ٹیکنالوجی آف پاور ہے. قانون کے ذریعے جدید ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر رہنے والے جو سبجیکٹس ہیں ان کو وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ریاست کو پرکھنے کا معیار بالکل علیحدہ ہوتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ سب سے بہترین اسلامک بینک اس وقت کون سا ہے، میں پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں آپ سے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سب سے اچھا اسلامک بینک کون سا ہے؟ میزان. تو کیوں آپ نے کہا میزان؟ کیوں کہا میزان؟ نہیں، شریعہ بورڈ ہے. کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں سب سے کامیاب اسلامی بینک ہے وہ؟ آپ کہیں گے کہ اس لیے اسلامی بینک ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام پاکستان میں بزنس میزان کا ہے. ٹھیک ہے، تو بینک کو پرکھنے کا آپ اس بنیاد پر یہ سیکنڈری مسئلہ ہوگا کہ ادھر شریعہ بورڈ کیا ہے. اخبارات میں ہر سال چھپتا ہے کامیاب اسلامی بینک کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کامیاب ریاست کا منہج پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں کہوں اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ روحانی اسلامی حاکمیت کب قائم تھی تو آپ کہیں گے زمانہ رسالت میں. اس کے بعد کب تھی؟ آپ بولیں گے خلافت راشدہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ جس بنیاد پر جج کر رہے ہیں اپنی حاکمیت کو وہ کسی مادی تشکیل پہ نہیں کر رہے. مادی تشکیل پہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے نام بنو عباس کا لے دیں. ٹھیک ہے، آپ خلافت راشدہ کی بات ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یعنی ریاست کو پرکھنے کے، کامیاب خلافت کو پرکھنے کے اور کامیاب ریاست کو پرکھنے کے الگ الگ معیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو ریاست جو کام کرتی ہے وہ اپنی خاص قسم کے ٹیریٹوریلزم میں کام کرتی ہے. جو ٹیریٹری ہے اس کا بنیادی منہج ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ میں، اگر آپ سے پوچھو امریکہ کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے امریکہ وہ جہاں امریکی رہتے ہیں، بلکہ امریکی وہ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹیریٹری جو ہے، ٹیریٹوریل حاکمیت جو ہے وہ پہلے آتی ہے اس چیز کے اندر. تو اسلامی علمیت کا جو تناظر تھا، یعنی اگر آپ نوٹ کریں کہ اسلامی جو حاکمیت کا جو تناظر تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا. شرع اسلامی جو تھی وہ کسی بادشاہ کی ول کے تابع نہیں تھی. یعنی اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں
تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شرع اسلامی کسی بادشاہ کی ول کے تابع نہیں تھی، یعنی بادشاہ کی جو ول تھی اس کے تابع نہیں کر سکتا تھا، یعنی اسلامی تاریخ میں یہ کوشش کی مامون نے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اصل چیز جو شریعت جہاں سے آ رہی تھی وہ علماء سے آ رہی تھی، فتاووں سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب بادشاہ کسی کو قاضی بناتا تھا تو قاضی بادشاہ کسی کو ایسے نہیں بناتا تھا کہ بھائی آپ قاضی ہیں جا کے فلانے شہر میں قاضی بن جائے، قاضی وہ بنتا تھا جو کہیں کا مشہور عالم ہو، یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاضی جب کسی کو بادشاہ بناتا تھا تو بادشاہ قاضی ایسے نہیں بناتا تھا کہ آپ ایک جگہ کے مشہور عالم ہیں، آپ کو لوگوں کا پہلے سے اعتماد حاصل ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ پر اعتبار کرتے ہیں، آپ بن جائیں قاضی، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آپ کی اعتبار میری سند سے ہے، قاضی کا اعتبار میری سند سے آ رہا ہے، میں قاضی بنوں گا تو اعتبار آ رہا ہے۔ ایک بندہ ایک بہت محترم عالم دین ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت محترم عالم دین ہے اور ایک جگہ بہت پاپولر ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ جب کسی کو قاضی بنائے گا، ظالم سے ظالم بادشاہ بھی قاضی بنائے گا، اعمال کے لحاظ سے بدترین بادشاہ بھی جب کسی کو قاضی بنائے گا تو یہ مجبور ہوگا کہ وہ ایسے بندے کو قاضی بنائے جو وہاں پر پہلے سے مشہور ہو، لوگوں کے ہاں ہو، اس کے ذریعے بادشاہ بھی حکومت نہیں کر سکتا، تو بادشاہ مجبور ہوتا تھا اس معاملے کسی کو قاضی بناتے ہوئے۔ تو جب بادشاہ کسی کو وہاں پر قاضی بنائے گا، اب آپ نوٹ کریں جب قاضی اس طرح بن رہا ہے، اس کے باوجود اسلامی تاریخ میں علماء کی جو تقسیم ہے، ایک مستشرق لکھتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں علماء کی 3 طرح کی تقسیم موجود ہے۔ ایک وہ علماء جن کو سیاسی مطلب قاضی بننے کی آفر کی گئی اور قاضی نہیں بنے، ایک وہ علماء جن کو کبھی آفر ہی نہیں کی گئی، ایک وہ علماء جن کو آفر کی گئی اور وہ قاضی بن گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے محترم وہ علماء رہے جن کو قاضی بننے کی آفر کی گئی اور قاضی نہیں بنے، ٹھیک ہے، یعنی آفر کرنا ان کی قابلیت کی دلیل اور انکار کرنا تقوی کی دلیل، ٹھیک ہے، انکار کرنا تقوی کی دلیل، آفر کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کے علم کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لیول پر وہ تھے جن کو آفر ہی نہیں کیا گیا کچھ بھی، تیسرے لیول پر وہ آتے تھے جو قاضی بنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں بھی کئی لوگ تھے جو قاضی بن کر بھی الحمدللہ پہلے درجے کے اندر موجود تھے، لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی اسلامی علمیت میں تاریخ میں جو علم کی جو تشکیل تھی وہ مکمل طور پر غیر سیاسی تھی، یعنی وہ سیاسی حاکمیت کے ڈومین سے باہر تھی۔ علماء اور فقہا کی طرف سے جو ہے وہ علم آ رہا ہے، اور فتویٰ جو آپ کے سامنے آتا ہے علماء کرام کا، تو فتویٰ اپنی اساس میں کوئی پرائیویٹ عمل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پبلک عمل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو قاضی کے فیصلے سے اختلاف ہوتا تھا تو جدید عدالتی نظام میں چونکہ سوورینٹی ہے، سوورینٹی کیا ہوتی ہے؟ وحدانیت ہے۔ سوورینٹی کا مطلب کیا ہے؟ وحدانی ہے، یعنی طرز حکومت کیا ہے؟ وحدانی ہے۔ اور وحدانی طرز حکومت کا مطلب کیا ہے کہ آپ معاشرے کو ایک یک رخائی بنا رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ یک رخا بنا رہے ہو، تعلیم کے ذریعے سے ایک سینٹر کی طرف گھسیٹ رہے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مقرر حال ہے نا ریاست، تو ریاست ایک سینٹر کی طرف گھسیٹ رہی ہے اپنے اجتماعی فیصلوں کے نتیجے میں۔ تو اسلامی تاریخ میں جب کوئی، یعنی اگر آپ جدید ریاست میں اگر کسی آپ کو عدالتی فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو اگر آپ سیشن کورٹ سے ہیں تو آپ اوپر کے کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ سے فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کا مطلب کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سے، ٹھیک ہے، فیصلے کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ شرع اسلامی میں، اسلامی تاریخ میں جب کسی کو قاضی کے فیصلوں سے اختلاف ہوتا تھا تو لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے۔ کس سے رجوع کرتے تھے؟ علماء سے رجوع کرتے تھے، جو کہ بالکل سیاسی اسفیئر کے باہر کے لوگ تھے۔ اگر علماء کا فتویٰ آ گیا تو قاضی کا فیصلہ خود ہی معطل ہو جاتا تھا، قاضی بھی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت 1200 سال تک اسلامی تاریخ میں خالصتاً شریعت کی شکل میں معاشروں میں نافذ رہی ہے، خالصتاً معاشروں میں کس شکل میں نافذ رہی ہے؟ شریعت کی شکل کے اندر نافذ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی کسی بادشاہ کی ول کے یا کسی بادشاہ کے حکم کی شکل میں وہ نافذ نہیں رہی، وہ کبھی بھی، وہ خالصتاً جو تھی آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ تابع بن کے رہی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں جو اسلامی جو حاکمیت تھی اس میں جدید ریاست میں بنیادی فرق یہ تھا کہ یہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم آف گورننس ہے۔ ٹاپ ڈاؤن سسٹم آف گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہے ہیں؟ تمام مناہج کا مقصد ایک زمینی سینٹر کی طرف لوگوں کو کرنا ہے، جبکہ شریعت کا مقصد کسی بادشاہ سے وفاداری قائم کروانا نہیں ہے۔
شریعت کا مقصد آپ کو کسی اینٹی سے وفاداری قائم کرانی ہے. شرع اسلامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو خوف خدا کی طرف لے کر آنا، نہ کہ خوف ریاست کی طرف لے کر آنا. ٹھیک ہے. قانون بنیادی طور پہ جس چیز کی حاکمیت قائم کرتا ہے، قانون جس چیز کے روب اور دبدبے پہ قائم ہوتا ہے، وہ ریاست کے روب اور دبدبے پہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قانون جس چیز کے روب اور دبدبے پہ قائم ہوتا ہے، کس چیز پہ قائم ہوتا ہے؟ وہ ریاست کے روب اور دبدبے پہ قائم ہوتا ہے. وہ بنیادی طور پہ خدا کی ہیبت اور روب کو نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہے بنیادی فرق. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں چاہے ملوکیت آئی، امارت جابر آئی، لیکن کبھی بھی حکم شرع معاشرے سے اٹھ نہیں سکی. 1200 سال تک کی اسلامی تاریخ میں حکم شرع، چاہے آپ مغلوں کو پڑھ لیں، چاہے آپ چلے جائیں ملایات کی طرف چلے جائیں، آپ انڈونیشیا کو پڑھ لیں، ملائیشیا کو پڑھ لیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ سلطنت عثمانیہ کو پڑھ لیں، حکم شرع معاشرے پر اس طرح سے نافذ رہی ہے. یہ ہے حکم شرع کا ہونا. ٹھیک ہے. نو آبادیاتی نظام کے بعد حکم شرع معاشرے سے اٹھی. ٹھیک ہے. یعنی جدید ریاست کا نفاذ ہوا، اور اس کی جو پہلی شکل آپ کے سامنے آئی، یعنی جدید ریاست کی نفاذ کی شکل میں جو پہلی تصویر جو نوآبادیاتی نظام کے تحت آئی، جس کے نتیجے میں حکم شرع معاشرے سے اٹھا، وہ تھا کوڈیفیکیشن آف شریعہ. شرع اسلامی کوڈ میں بدلنا شروع ہوئی. کوڈ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے لیے کوڈ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہو، یعنی آپ نے دفعات بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. ریاست کے کوڈ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ریاست کے جج کے پاس ہے. شروع میں جب انگریزی استعمار آیا تھا تو یہاں پر قاضی ہوا کرتے تھے، علماء ہوا کرتے تھے، تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی تھی شریعت کے نفاذ کے اندر، کیونکہ قاضی جو تھے وہ بنیادی طور پہ وہ ان سے کنٹرول سے باہر تھے. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا، بڑا تفصیل طرح ٹاپک ہے، یہ میں استعماری وغیرہ کے اندر بتاؤں گا جو میری گفتگو ہے، لیکن انہوں نے کوڈ کی شکل میں کرنا شروع کیا. اور اس کا پہلا مجموعہ ہمارے سامنے جو آتا ہے انگریز کے دور میں، وہ اینگلو محمڈن لا کا آتا ہے. اینگلو محمڈن لا پہلی شکل ہے اسلامی تاریخ میں جس میں شرع اسلامی ریاست کی ول کا اظہار بنتی ہے، جو پوری تاریخ میں نہیں تھی. شرع اسلامی ریاست کی ول کا اظہار بنتی ہے. میں یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا. اگر کوئی سوالات ہیں، کیونکہ اس میں کئی چیزیں، کیونکہ جدید ریاست جب میں اخلاقیات میں گفتگو کروں گا تو یہ بحث ہماری آتی رہے گی. تو یہ میں نے ایک انٹروڈکٹری طور پہ آپ کے سامنے بات کی ہے کہ ریاست اور اسلام میں کیا تعلق آتا ہے، بنیادی طور پہ آتا ہے. باقی اگر آپ کو کوئی سوالات وغیرہ کرنے تو آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں. جی آپ نے بتایا کہ اچھے جو لا کے تحت آ کے پھر کام کرتی ہے، کیا اونچی آواز سے پوچھیں. ہر جو چیز ہے وہ لا کے تحت آئے گی ریاست کے اندر، ریاست کا لا بنے گی، پھر اس کا نفاذ ہوگا. تو ہمارے اپنے اسلام لا میں دیکھتے ہیں کہ بھائی لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن سنت میں پرکھی جائے گی کہ بھائی وہ درست ہے کہ نہیں. لیکن بہت سارے لاز دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. یہ تو پھر خود نہیں، میں تو یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ تو بات کی بحث ہے کہ کون سے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں. یہ تو بہت بڑا چیز ہو گئی، تو بغاوت سے بھی آگے کی بات ہو گئی کہ قرآن و سنت کے قوانین کتنے خلاف ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست میں جو قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. میں تو زیادہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے کہ ریاست میں بھائی اگر قیام پاکستان تھا، میں ایک سوال کرتا ہوں، تو کم سے کم جو اس وقت تحریک چلانے والے لوگ تھے وہ کم سے کم یہ تو طے کر لیتے کہ ٹھیک ہے جو آپ کرتے رہنا جوڈیشری علماء کے ہی ہاتھ میں ہوگی. بات سمجھے؟ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کر سکتے تھے. میں ابھی اس سے ایگری نہیں کر رہا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بات کہ بھائی یہ کر سکتے تھے. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں. نہیں، آپ نے میں کہہ رہا ہوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ بھی ریاستی ڈسپلن میں قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. حدود اور تعزیر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور تعزیرات قاضی کی اس پہ ثواب دیتے ہیں. حدود اور تعزیرات میں اپنے عمل میں اپنی نفاذی جہت میں کیا فرق ہے؟ وہ تو یقیناً ایک چیز ہے کہ تعزیر یہ کر سکتے ہیں. حدود اور تعزیر میں آپ کی سوال کا جواب دے رہا ہوں. اپنے نفاذی جہت میں کیا فرق ہے؟ اپنے عمل میں کیا فرق ہے؟ حدود میں کمی بیشی نہیں ہوگی، تعزیرات میں کمی بیشی کی جا سکتی. آسان لفظوں میں حدود کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور حدود ہر جگہ ایک جیسے ہوں گے. تعزیر ایک جیسی نہیں ہوگی. جو چیز قاضی کے اجتہاد پر ہے، یہ حضرت اگر اس علاقے کے قاضی ہیں، یہ کسی دوسرے علاقے کے قاضی ہیں، آپ کسی دوسرے علاقے کے قاضی ہیں، تینوں کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، تینوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا. ٹھیک ہے، تینوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا، تو تینوں کے اجتہاد سے تعزیر کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ قاضی کی کس کے اوپر ہے؟ اجتہاد کے اوپر ہے. حدود ایک ہی جیسی ہے. آپ کے ہاں جو حدود ہے، جب حدود قوانین نافذ ہوئے اور اس پہ جو تعزیر تھی، تعزیر بھی پوری ملک میں ایک ہی جیسی ہے، حدود بھی ایک ہی جیسی ہے. نفاذی جہت میں فرق کیا بچا بھائی وہ چونکہ ایک چیز بات سمجھ رہے ہیں ہماری بات کا، جب آپ نے اسے کوڈ بنا دیا کیونکہ ریاست بنیادی طور پہ پرسنل فارم آف جسٹس پہ قائم ہی نہیں ہے. جب آپ نے اسے کوڈ بنا دیا، کوڈ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجتہاد ختم کر دیا. یعنی یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ مسلمان آج کل اجتہاد نہیں کر رہے، وہ یہ بتاتے نہیں کہ اجتہاد جدید ریاست نے کیسے ختم کی ہے. ٹھیک ہے، اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ حدود کے علاوہ 90% فیصلے جو اسلامی تاریخ میں قاضی کرتا تھا وہ اپنے اجتہاد سے کرتا تھا، وہ اپنا اجتہاد کرتا تھا. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہوگا نا، میں الگ طریقے سے اجتہاد کروں گا، آپ الگ طریقے سے اجتہاد کریں گے، آپ کی تعزیر الگ ہوگی، تعزیر الگ ہوگی. تو تعزیر اور حدود میں ایک بنیادی فرق یکسانیت کا نہ ہونا ہے. ایک جگہ یکسانیت ہے، ایک جگہ یکسانیت نہیں ہے. جدید ریاست میں آ کے جب حدود اور تعزیر کو آپ نے کوڈ بنا دیا تو پورے ملک میں یکساں قانون ہو گئے نا. تو تعزیر اس کا جوہری فرق کیا رہا بھائی؟ صرف یہ فرق رہا کہ ایک جگہ بھائی ریاست نے جب تعزیر کے حق کو ریاست نے اڈاپٹ کر لیا تو اس کا جو تاریخی فرق تھا وہ ختم کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، اس میں سے اجتہاد نکل گیا، قاضی کا اجتہاد آپ نے نکال کے باہر رکھ دیا، اب کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے وہ نافذ ہوگی. یعنی تعزیر حدود کی طرح نافذ ہوگی. تعزیر کہنے کو تعزیر ہے، نافذ کس طرح ہو رہی ہے؟ حدود کی طرح ہو رہی ہے. تو تعزیر تم نے برابر کر دیا حدود کے لاگے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ ایک اجتہاد پہ کام کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کو تعزیر کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تعزیر حدود کی طرح، چونکہ حدود خالصتاً خدائی فیصلہ ہے اس لیے یہ حدود سب کے لیے یکساں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی حدود کیا ہے؟ حدود ریاست کے قوانین خلاف ورزی کا نام نہیں ہے، حدود خدائی احکامات کے خلاف ورزی کا نام ہے. تعزیر کے اندر چونکہ اجتہاد ہے لہٰذا یہ فرق ہے کہ وہ یکسانیت نہیں ہوگی. جدید ریاست نے تعزیر کو اٹھا کے حدود کے برابر کر دیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حدود اور تعزیر کا عملی فرق کیا ہے بھائی. جی سوال یہ ہے کہ جدید ریاست کے لیے کیا جمہوری نظام ہی ضروری ہے یا جیسے سعودی عرب میں ایک ملوکی نظام ہے؟ اور دوسری بات، اگر سعودی کا جدید ریاست سمجھتے ہیں ہم سعودی عرب کی حکومت کو، تو وہاں تو ایک بادشاہ سے متعلق ہو رہا ہے، وہاں تو ایک شخص سے قانونی نہیں بن رہا. مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخص نہیں چلا رہا پوری حکومت کو، بلکہ ایک مجموعہ شخص قانون جسے ہم انسان یعنی وہ چلانے والا جو حکومت کو، اس کا الفاظ میں آ رہا ہے امپرسنل، کیا آپ نے انگلش میں وہ چلا رہا ہے. تو وہاں تو ایک بادشاہ بن رہا ہے، اس کا بیٹا بن رہا ہے، لیکن کیا وہ جدید ریاست ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ. دوسرا یہ کہ کیا جدید ریاست میں ملوکیت کے ذریعے سے بھی جدید ریاست نافذ ہو سکتی ہے یا اس کے لیے جمہوری نظام ہی خاص ہے؟ اس کے ذرا سے دیکھیں، جدید ریاست کے دو چہرے، ایک آمریت اور ایک جمہوریت. پہلے یہ سمجھ لیں، آمریت جمہوریت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آمریت اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے یہ سمجھ لیں، یہ ہماری سیاسی زبان میں فرق ہے. جدید ریاست کے آمریت جدید ریاست کا کوڑا ہے اور جمہوریت اس کی چادر رحمت ہے. جو میں نے بتایا نا آپ کو، ایک چیز اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کہ اب وہ رحیم ہو گئی ہے آپ کے اوپر، کہ اس میں سارے معاملات جو ہیں چلیے. اب آپ چونکہ کسی ایسا وائلنس پیدا ہوا، جیسے مثال کے طور پہ کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا دنیا کی تمام جمہوری ریاستیں جو لبرل جمہوری ریاستیں تھیں وہ آپ کو انتہائی سخت ڈکٹیٹرشپ میں نظر آئیں. ٹھیک ہے، یعنی انسانی جان، انسان کا حیاتیاتی جو پہلو ہے، بایولوجی جو ہے، یعنی میری بایولوجی جو ہے وہ مکمل اٹیچ ہو چکی ہے سیاسی حاکمیت سے. وہ فیصلہ کر رہی تھی میرے بارے میں، کیونکہ پیدائش کا مطلب ہے نا، جدید ریاست میں کہتے ہیں کہ برتھ جو ہے ریاست میں جو آپ کی پیدائش ہے وہ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتی ہے کس سے؟ ریاست سے. تو پہلے آپ کو شناخت ملتی ہے، دوسری سٹیج پہ آپ کو وجود بخشتی ہے ریاست. ٹھیک ہے نا، وجود بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، اس کا یہ وجود بخشا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو وجود بخشا ہے. وجود بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ میری ٹیریٹری میں کام کر سکتے ہیں. جو سارے اس کو یہ سمجھنے کہ گاڈ لائک اینٹیٹی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا زمینی خدا. یعنی اشمت ایک جملہ بولتا ہے، کارل اشمت ایک جرمن تھنکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کے مطلق کو، یعنی کہ مذہبی مطلق کا جو تصور تھا خدا میں تھا، جدید ریاست سیکولر مطلق ہے.
बात समझ आया बात क्या? एब्सोल्यूट गॉड का जो तस्वुर मौजूद था, जैसे मुतलक खुदाई खुदा है, जैसे मुतलक खुदा की ज़ात, तो उस मुतलक को सेक्युलर मुतलक का नाम क्या है? समझ बात? यानी वो जो जुमला बोलते हैं, ये मेरे जुमले नहीं है, कि मर्डर ऑफ गॉड बाय स्टेट, माशरती तौर पे, ठीक है ना, वो ये जुमला बोलता है कि मर्डर ऑफ गॉड बाय स्टेट, माशरती तौर पे, माशरती जहद के अंदर, ठीक है ना। तो रियासती हाकमियत इस तरह की होती है। तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या सवाल था आपका? नहीं, सऊदी अरब का एक और दूसरा सवाल भी किया था आपने मुझसे। वो तो इम्पर्सनल नहीं है। देखिए, सऊदी अरब की जो रियासत है ना, जो सऊदी अरब की रियासत है, सऊदी अरब की जो रियासत है वो बुनियादी तौर पर जदीद रियासत है, ठीक है। बादशाहत या फौजी डिक्टेटरशिप या इस वक्त आपसे जमहूरियतें, ये सब जदीद रियासती नज़म में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सऊदी अरब दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने अपनी रियासत का नाम खानदान की बुनियाद पर रख दिया, सऊदी अरब, ठीक है। यानी सऊदी अरब ने अपनी रियासत का नाम किस पे रख दिया? अपने खानदान की बुनियाद पे नाम रख दिया। तो सऊदी अरब जो है उसमें एक पर्सनल पावर मौजूद है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जो फाशिस्ट रियासत होती है, फाशिस्ट रियासत में होता है कि जैसे एडोल्फ हिटलर है, तो हिटलर को ही आपने स्टेट करार दे दिया, लेकिन अपने ऑपरेशन में क्या है वो? अपने ऑपरेशन में क्या है वो? अपने ऑपरेशन, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के अंदर उन्होंने अपना अलग कानून बनाया, उनके अलग काजी काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि जब रियासत ने तरक्की करना शुरू की, रियासत जब मजीद मैच्योर हुई, तो मोहम्मद बिन सलमान ने यह ऐलान कर दिया कि भाई बाकी रियासतों की तरह हमारे भी कवानीन कोडिफाई होंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह से जदीद रियासत चल नहीं सकती। उलमा की हाकमियत फिर भी कहीं ना कहीं पे कायम रह रही है, ठीक है। जो रिवायती सऊदी रियासत थी, उनको ये फील होता है कि रिवायती सऊदी रियासत के अंदर उलमा की हाकमियत फिर भी किसी न किसी तौर के ऊपर कायम रहती है। तो चूंकि वो किसी न किसी तौर के ऊपर कायम रहती है, तो लिहाजा ज़रूरी इस बात का है कि आप उस कानून को बाकी ममालिक की तरह कोडिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी रियासत अपने नज़म में, इंसानी ज़िंदगी पे नफाज में, अपनी निगरानी में, हर जहत में जो सऊदी रियासत है, यानी अब जब मैं सरमाएदारा बुनियादों पर आऊँगा, क्योंकि आगे जदीद रियासत का जो टॉपिक है चलता रहेगा, जब आप इखलाकियात में आएंगे, इन चीज़ों पे आएंगे, तो रियासत का टॉपिक हर जगह रहेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी अरब जो है वो खालिसतन सरमायादाराना रियासत है एक तरह की, ठीक है ना, जिसने अपने यहाँ मुकम्मल तौर पर कैपिटलिज्म को जो है अडॉप्ट किया हुआ है। तो अपने ऑपरेशन में सऊदी रियासत भी उसमें है, लेकिन कुछ चीज़ों में, इजहारात के अंदर वो अपना जो इजहार करती है शख्सी ज़हूर में करती है। अब जो सऊदी रियासत आपके सामने मॉडर्नाइज हो रही है, वो इस चीज़ से भी रुजू कर रही है कि हमारा शख्सी इजहार भी क्यों है, ठीक है। तो आमरीयत तब रखी जाती है जब रियासत के अंदर मिसाल के तौर पे किसी किस्म का वायलेंस का ख़तरा हो, किसी किस्म का सिविल वॉर का ख़तरा हो, रियासती डिसिप्लिन किसी बड़े मखमसे से दो चार हो। इसको मैं एक और ज़ुबान में बताता हूँ। बरतानिया के अंदर बगावत पर मबनी जो कवानीन है उनका खात्मा हो गया 2009 में, जिसको सेडिशन लॉ कहते हैं, ठीक है। बरतानिया में बगावत के हवाले से जो कवानीन होते हैं ना, कि आपने कोई ऐसी बात की जिस पर आप पे बगावत का मुकदमा चलेगा, जैसे भी शहबाज गिल पे चल रहा है, ठीक है, ये खात्मा हो गया 2009 में। तो पाकिस्तान के कुछ लिबरल्स ने यहाँ भंगड़े डाले और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर भी बगावत का खात्मा हो गया, तो पाकिस्तान तो खुद बरतानिया के तहत कॉलोनी रहे, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यहाँ पर बगावत के हवाले से जो कवानीन है वो ख़त्म कर दे। बगावत के हवाले से कवानीन सबसे पहले बने हैं अंग्रेज़ों के दौर में, ठीक है ना, हमारे यहाँ में। तो सवाल ये कि वहाँ पे बगावत के मुताबिक कवानीन क्यों ख़त्म होंगे बरतानिया में? इसलिए कि रियासत इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसे किसी की तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। मगरिब में पाकिस्तानी रियासत कमज़ोर रियासत है, उसे तनकीद से फ़र्क पड़ता है, ये बात जरा समझने की ज़रूरत है। इसीलिए लोग अक्सर औक़ात कहते हैं कि यार अमेरिका में नोम चॉम्स्की इतनी किताबें लिखता है, अमेरिका कोई नहीं उठाता कि उसको लिखता है नोम चॉम्स्की। सबसे ज़्यादा अमेरिका में तनकीद कौन करता है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पे? नोम चॉम्स्की करता रहता है। तो उसे आज तक किसी ने नहीं उठाया, ना किसी एजेंसी ने अमेरिका में गायब किया उसे आज तक, ठीक है, वो लिखता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसे जुमले बोलता है तो उसे गायब कर देते हैं लोग। वो इसलिए करते हैं कि वो एक मैच्योर रियासत है, वो इतनी कवी हो चुकी है कि तनकीद से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चॉम्स्की अगर कोई जत्था तश्कील दे तो फिर वो चॉम्स्की को बताएंगे, ठीक है, जब कोई जत्था तश्कील दे तो चॉम्स्की को बताएंगे। वो इतनी ताकतवर हो चुकी है, वो इतनी उसको तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तनकीद आप जितनी ही करेंगे, वरना 400 साल तक। भाई असल सवाल ये नहीं है
اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بغاوت کے قوانین 2009 میں ختم ہو گئے. اصل سوال یہ کہ 400 سال تک کیوں تھے. ٹھیک ہے بھائی, امریکہ میں 200 سال تک کیوں تھے. اس کا جب آپ سوال تلاش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں پر ریاست اتنی قوی ہو چکی ہے کہ ان کے ہاں بغاوت کے جو مقدمے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. ریاست کے اوپر جتنی بھی آپ تنقید کریں گے اس سے ریاست کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, اس لیے ریاست تنقید کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر لوگ جتنی بھی تنقید کرتے ہیں وہاں پر بغاوت کے مقدمے چلتے ہیں دوسرے قوانین کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں تشدد پر اکسانے کے قوانین, کہ آپ نے تشدد پہ اکسایا ہے, وہ اس میں نمٹا دیتے ہیں بغاوت میں جو قوانین ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو تشدد پہ اکسایا ہے. لیکن بغاوت کے مقدمے کے اوپر جتنی بڑے بڑے قوانین ہیں مغرب میں وہ ختم کر دی گئی, کیونکہ ریاست اتنی قوی ہو چکی کہ اسے تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستانی ریاست میں لوگ ویسی قانون کو نہیں مانتے, ویسی قانون کو نہیں مانتے, ریاست کے اندر ویسی خانہ جنگی چل رہی ہے. ایسی صورت میں آپ تنقید کرنے کی بات کریں گے تو یہ تو خطرناک عمل ہے. لہٰذا بغاوت کا قانون پاکستان میں یوں امپلیمنٹ ہوتا ہے, 2 منٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات کی اٹھا لیں گے, اندر اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ فرق ہے. فرق دونوں میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے, ایک تھوڑا آگے اپنی میچورٹی میں, ایک پیچھے. اگر بالفرض جی اس دور میں اگر روایتی حکمرانی قائم اونچی آواز سے پوچھیں, اونچی آواز سے. اگر اس دور میں روایتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اگر کوئی نظریہ ترقی کرتا ہے تو ترقی مثال یہ روایتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کوئی سسٹم آ جاتا ہے, جی کہیں روایتی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے, تو اس میں جو چیلنجز آئیں گے ان چیلنجز کا جو جواب ہے وہ تو جدیدیت کے پاس ہے. دیکھیں جو بھی چیلنجز آئیں گے آپ کے پاس, ہم نے تو یہاں پر جو گفتگو کی ہم نے تو ایک جوہری فرق بتایا. آپ کو اب اس میں روایتی حاکمیت کیسے قائم کرنی. میں نے مثال کے طور پہ ابھی آپ کے سامنے ایک مسئلہ عرض کیا. میں نے کہا بھائی جب پاکستان بن رہا تھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھائی ریاست جیسی بھی ہوتی, ٹھیک ہے, کم سے کم یہ ہوتا جوڈیشری علماء کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور شریعت کو کوڈیفائی نہیں ہونے دیں گے. اتنا کام ہو جاتا اگر تھوڑا سا کہ شرع کوڈیفائی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, حدود کے لا علماء کے اجتہاد پہ ہوں گے, باقی ریاست کو اپنے طور پہ کرنے تو چلو کوئی صورت بنا لیتے. یہ میرا کوئی فارمولا نہیں ہے, نہ میں اس سے بھی مطمئن ہوں, لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی شریعت کوڈیفائی نہیں ہوگی, شرط سے متعلق جو عوامل نہیں ہوں گے, ریاست کو اپنے سے متعلق جو قوانین ہے وہ چاہے بنانا چاہیے. اگر آپ ایسی کوئی صورت بناتے تو چلو کوئی بحث آتی اس میں یہ بات سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سوال آپ نے کیا, دیکھیں یہاں پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے جدید چیلنجز آئیں گے ہم اس کو جواب دینے سے پہلے ان چیلنجز پر کچھ سوالات قائم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں پہلے اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ جدیدیت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جدید سیاسی حاکمیت کیا ہے. مثال کے طور پہ مسلمان اگر کہیں پر کوئی روایتی سیاسی حاکمیت قائم کرتے ہیں تو پھر ان کے سامنے جو چیلنجز آئیں گے ان کے لیے پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ افغانستان میں طالبان کے ہاتھ میں اقتدار آیا, ٹھیک ہے, تو افغانستان کے اندر اب کئی جگہ پہ ضروری تھا کہ آپ فوری طور پہ اقتدار پر نہ آتے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک اسٹیٹ کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ کا ماڈل ہی یہ ہے کہ بھائی میں نے ترقی کرنی ہے, میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں یقیناً وہ سارے چیلنجز آئیں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر ایک بندے کا یا ایک معاشرے کا ماڈل یہ ہے کہ بھائی ترقی میں میری دوڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اپنے نظم کو کتنا ڈیوالو کرنا ہے. ڈیوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کو شرع کے ذریعے سے کس طرح معاشروں کی طرف منتقل کرنا ہے, تو یقیناً وہ سارے سوالات آپ کے سامنے نہیں اٹھیں گے. لیکن یہ جو سوال ہے آپ کا کہ بھئی جب آپ کے سامنے جو جدید چیلنجز آئیں گے ان کا جو آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے اندر ہم یقیناً یہ بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی جدید چیلنجز کون سے, آپ کن چیلنجز کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر, ان کا تعین ہونا بہت لازم. اس کے بعد آدمی یہ بات کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہم فی الحال جس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس بات کو تو تسلیم کیا جائے کہ ان دونوں میں کیا تضاد ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے, اسلامی ریاست کیسے کام کرتی ہے, اس میں ساری گفتگو اسی تناظر میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ساری بحث اس بات کے اوپر ہے کہ کیسے شریعت کو قوانین میں تبدیل کیا جائے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ساری بحث اس تناظر میں ہے کہ ہم کیسے کوشش کریں گے پاکستان کے سارے قوانین اسلامی بن جائیں. چونکہ پاکستان میں سارے قوانین ایک ساتھ اسلامی نہیں بن سکتے,
لہٰذا آپ صرف تحریک چلائی جاؤ، وہ اسلامی کرے چلے جائیں اور پھر بھی آپ کو لگے کہ اسلامی نہیں ہو رہی اور آپ تحریک چلائی جاؤ. اسلام اصلاً کہیں کبھی بھی یہ نہیں لگے کہ اسلام کہیں نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ کے سامنے. تو یہ چیز ہے، اس کو دیکھنے کی جو ہے میرا خیال میں ضرورت ہے. ابھی تو ہم اس اسٹیج پر بیٹھے، یہ بحث کرنا مثال کے طور پہ یہ ویسی بحث ہے جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال کا بیٹا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اسلام جدید چیلنجز کا جواب نہیں دے سکتا، جاوید اقبال نے کہا. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کون سے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا مجھے بتاؤ. تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ اگر آپ کلا کو مارس پہ چلے گئے تو آپ نماز کس رخ کی طرف کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد سوچنے لگے کہ کیا جواب دیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، سوال یہ ہے کہ بھائی کہیں کوئی چیز قائم ہوئی ہے، کس چیلنج کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں کوئی چیز ایسی قائم ہوئی ہے، لوگ ایسا سوچ رہے ہیں. یہاں لوگ ترقی کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو فوراً سوال آتے ترقی نہیں ہوگی. تو بھائی ابھی کو لوگوں نے ایسا سوچا ہے، جب چیز ایسی ہوگی تو اگلا پروسیجر آئے گا نا، پھر اس کے بعد ایک اگلا پروسیجر آئے گا. جی، ہم ہر چیز کو جدیدیت کے تناظر میں اگر نہ دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے ٹول ٹیکس کی وہ مثال دی، تو ایک دور تھا جب ان راستوں پہ اگر آپ گزرو تو آپ کو لوٹ مار وغیرہ اور اس طرح کے مسائل تھے. تو اگر ہم نے ایک سسٹم بنا دیا کہ وہاں پر حفاظت کا نظام ہے، اس کے تھوڑے سے فیس لے رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم اس تناظر میں نہ میں اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھ رہا. ٹول ٹیکس کے نظام کے نتیجے میں ریاست وجود میں نہیں آئی کہ لوگ بڑے انسیکیور تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یورپ میں ریاست کیسے ڈیولپ ہوئی. ٹھیک ہے نا، یعنی میں آپ کو اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہوں کہ ہمیں 16 نشستیں چاہیے کہ مغرب میں ریاست کیسے ڈیولپ ہوئی. میں آپ کو دونوں جگہ جو فرق بیان کر رہا تھا وہ حاکمیت کا فرق بیان کر رہا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حاکمیت کا فرق بیان کر رہا تھا. مثال کے طور پہ اسلامی تاریخ میں جس کو آپ انگریزی زبان میں ہائی وے رابری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اکثر جب قافلے جایا کرتے تھے تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. حج کے اوپر جب قافلے جاتے تھے تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. اس کے لیے اکثر اوقات بادشاہوں نے کیا ہے کام. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریاست جو ہوتی ہے اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے. میں انگریزی کا لفظ بولوں گا ڈسپوزیس کرنا. ٹھیک ہے، اسٹیٹ پر ڈپینڈنسی بڑھتے چلے جانا لوگوں کی. ڈسپوزیس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام کام آپ کے ہاتھ میں نہ رہیں، آپ کے پاس کئی چیزوں کا علم بھی نہ رہے کرنے کا. ٹھیک ہے نا، جو آج سے پہلے آپ کے آبا و اجداد جانتے ہیں وہ سارے علوم منتقل ہو جائے کسی چیز کی طرف. ابھی آپ ایک بات نوٹ کریں، مثال کے طور پہ جو آپ کے سامنے اس وقت جو پاکستان میں زرعی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب جو کسان آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ فطری طریقے سے کیسے اگائے. ہر آدمی ہائیبریڈ بیج خریدتا ہے، اگاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے ہائیبریڈ بیج خریدتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود ابھی کل ہمارے جو ہیں یہ بھائی بتا رہے تھے کہ جو ورلڈ بینک کا ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کا جو سربراہ ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ 2023 میں جہاں خوراک کی اتنی پیداوار ہو رہی ہے تو اتنا بحران پیدا ہو رہا ہے. تو جو بات میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جدیدیت کے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے کوئی مجرموں کو پکڑنا کوئی ریاست کا کام نہیں ہے. میں یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاکمیت کا جو اس کا تصور ہے وہ کیا ہے. بنیادی طور پہ وہ کسی ایسے یعنی جدید ریاست اس بنیاد پر وجود میں نہیں آئی کہ جیسے کوئی انسان، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب علم کے تناظر میں، کہ کسی نیچرل آرڈر آف بینگ کو مانتے ہوئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ روایتی بادشاہ معاشروں پر جب حاکمیت قائم کرتا تھا، میں مثال دیتا ہوں، مغلوں کے دور میں جو سیکیورٹی ہوتی تھی اس کے لیے چوکیدار کا نظام موجود تھا. یہ لفظ چوکیدار کا مغلوں کے ہاں سے ہے. ٹھیک ہے، چوکیدار کا نظام ہوتا تھا. چوکیدار کا نظام کیا ہوتا تھا؟ چوکیدار کا نظام وہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے علاقے کا آدمی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں پریمورڈیل لائلٹیز جو ہوتی تھی، یعنی کہ مختلف قبائل ہوتے ہیں، مختلف برادریاں ہوتی ہیں، مختلف دیہاتوں کے جو بڑے پنچایت ہوتے ہیں، مغلیہ سلطنت ان کے ذریعے کام کرتی تھی. ان سے انڈیپینڈنٹ اس نے کوئی ادارے نہیں تشکیل کیے تھے جن کے ذریعے کام کرتی تھی. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. مغلیہ سلطنت بالکل معاشرے میں پیوست تھی، وہ اس طریقے سے کام کیا کرتی تھی. ٹھیک، جدید ریاست جو ہے جب انگریز ہندوستان میں آئے تو شروع میں جو ان کے سامنے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے چوکیدار ایکٹ بنوائے، چوکیدار کی دفعات بنائی. ٹھیک ہے، پہلے چوکیدار کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، انہوں نے اس کے بعد ریپلیس کیا. مثال کے طور پہ آکلا کیا ہے شریعت میں، جس کو آپ کلیکٹیو لائبلٹی کہتے ہیں، شریعت میں کیا ہے مسئلہ آکلا کا؟
आकला का जो मसला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, खुद खुद जो है वो अफराद अपना इंतजाम करेंगे, ठीक है ना, खुद उसके नताइज है ना आकला के, ठीक है। तो अब ये एक बहस है कि आकला को अब कैसे वाकई हकीकत बनाया जाए, ये एक बहस है। लेकिन क्या इस बात का इनकार कीजिए कि आकला का कभी वजूद ही नहीं था आज के दौर के जबर में? आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या इस बात का इनकार कर दीजिए कि आकला का कोई वजूद ही नहीं था? इसका इनकार किया नहीं जा सकता। आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने मिसाल के तौर पर एक सूरत बयान की कि चलो ये हो जाता है कि शरीयत को कोडिफाई नहीं किया जाएगा, जुडिशरी उलमा के हाथ में रहेगी, ठीक है। एक सूरत बन सकती थी मिसाल के तौर पे कि आप उसके अंदर रह के कोई अपनी पावर को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, और जब आपके हाथ में ताकत आ जाती तो आप कुछ कर लेते, पाकिस्तान बनते हुए तहरीके। लेकिन ये इस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ है कि हम ये बात कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगी या ये चीज़ कैसे होगी, ये एक बात का मसला है। पहले हमें कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता कि ये जो है उलमा का जो मतलब आप बता रहे हैं कि वो जो है तहरीक पाकिस्तान के अब ही जो है कोई माहिदा कर लिया जाता ताकि उलमा को जो है मतलब निज़ाम ज़िंदगी में दाखिल होने का मौका मिलता। तो बहुत से उलमा इकराम हमने देखे हैं बड़े बड़े कि जो अपने शागिर्दों को बताते हैं कि ये आप जो है ESS का इम्तिहान पास करें, जुडिशरी के इम्तिहान होते हैं वो पास करें, और उसके ज़रिए आप अदालत में जाएं और कल आप इस मुल्क की चीफ जस्टिस बन जाएं, तो फिर जो है माशरे में तब्दीली आ सकती है। ये जो खुशफहमी या बहुत उम्दा सवाल। देखिए, रिवायती जज और वकील में और मुसलमान आज का जो जज और वकील है और मुसलमानों के जो काजी में एक बड़ा फ़र्क था। जज कोई खुद मुख्तार वजूद नहीं है, ठीक है। जज खुद कानून कहीं से बन रहे, जज उनको नाफिज कर रहे, वकील उसी कानूनी ज़बान में उनसे लड़ रहा है। वकील की तालीम कहाँ से हासिल हुई है? स्टेट लॉ कॉलेज से, ठीक है। जज की तालीम कहाँ से हासिल हुई है? लॉ कॉलेज से। वो बुनियादी तौर पर रियासत का टेक्नोक्रेट है जो रियासती कोड को नाफिज कर रहा है, ठीक है। वो सियासी ताकत से बाहर का बंदा ही नहीं है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। वो सियासी ताकत को नाफिज कर रहा है और वो कहता है मैं असल एजेंट हूं, मेरी बात मानी जाए, ठीक है। वो असल एजेंट है क्योंकि कानून की तशरीह करने का मयार मेरे पास मौजूद है, ठीक है। शरीयत में या इस्लामी तारीख के अंदर जो काजी है वो कोई रियासत का एजेंट नहीं था सियासी ताकत का। जो इल्म उसके पास मौजूद था वो भी कोई सियासी ताकत पेश नहीं कर रही थी। मसलन बड़े बड़े बादशाहों ने मदारिस बनाए, मदारिस में क्या पढ़ाया जाएगा ये कंटेंट उन्होंने नहीं बनाया। तो मैंने जो ये बात कही इसके अंदर वो ऑफिस के तनाजुर में नहीं की। जब आप CSS के अंदर जाएंगे, जब आप जुडिशरी के अंदर जाएंगे, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर ये कह देंगे कि आज से मैं ताज़ीरात पाकिस्तानी शरीयत के मुताबिक फैसले करूंगा, ठीक है। ये नहीं बात कहना चाह रहे इस चीज़ के ऊपर कि आप जब CSS के अंदर जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप जब जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आप उसको इस तरीके से नाफिज कर सकें। उसके लिए ज़रूरी तभी ये होगा कि जब आपने, मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि भाई क्या 1940 में 1936 में जब ये सवाल उठा था कि भाई काजी अदालतों को बहाल किया जाए, ये उस दौर में क्यों नहीं इस तरह की बात की गई, जबकि उस वक़्त उलमा के पास अच्छी खासी कुव्वत भी थी कि उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए। उसका ताल्लुक नहीं होगा इस मामलात से कि वो यहाँ पर आके करेगी। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी कि आप ऑफिस में किस तरह दाखिल होंगे और यूँ करके करने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैंने जो बात कही है, ये भी मैंने एक सूरत की तो पेश नहीं की। मैंने कहा भाई कम से कम ये कर लेते, ठीक है। मैंने कोई एक हल नहीं बताया कि भाई इसको मुस्तकबिल में भी ऐसे किया जा सकता है। मैंने ये कहा कि कम से कम ऐसा कर लेते अगर जिस वक्त कर रहे थे। इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी सियासी तहरीकें हैं उन सबका फोकस ये है कि हमें पार्लियामेंट की कितनी सीट्स मिल जाए, ठीक है। हालांकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मौका था कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी उलमा को बहुत पसंद कर रही थी ज़िया-उल-हक के टाइम पर, ठीक है। तो उस वक्त बुनियादी फोकस तो ये होना चाहिए था ना कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल या वफाकी, मैं उस मनहज में बात कर रहा हूँ, मेरा मनहज नहीं है इस वक्त, ये मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ पहले कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को या आप वफाकी शरई अदालत को कितना ताकतवर करते, ठीक है। असल तो ये चीज़ होनी चाहिए थी ना, यानी इलेक्शन से ज़्यादा बेहतर तो ये होना चाहिए था कि वफाकी शरई अदालत
اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو کتنی اتھارٹی حاصل ہوتی ملک میں، تو پھر چلو یہ بحث کی جا سکتی تھی کہ ریاست اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو یہ بات ہی نہیں کی کسی قسم کی، کسی بھی لیول کے اوپر، نہ آپ نے یہ بات کی، نہ آپ کے یہاں یہ بات کی. تو میں جو یہ سوال کر رہا تھا بنیادی طور پہ یہ ایک طرح کا الزامی نوعیت کا جواب تھا. اس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حل پیش کرتا. میں کہہ رہا تھا بھائی جب یہ کام ہو رہا تھا پاکستان کا تحریک کا، تو کم سے کم یہ چیز تو اسٹیبلش کر دیتے جو چیز آپ سے چھن گئی تھی تاریخی طور پر. اچھا، اس کے اندر جو ہے مطلب فتح اللہ گولن کا ماڈل بھی علماء کے سامنے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو ہے فتح اللہ گولن کا ماڈل اختیار کریں تو ہم جو ہے مطلب نئے سرے سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں. مطلب وہ کیا ماڈل ہے؟ وہ ماڈل ہے کہ اس نے اپنے مطلب اسکول قائم کی، اپنے کالجز قائم کی، اپنی یونیورسٹی قائم کی، اور اس سے جتنے بھی لوگ فارغ ہوئے وہ سول سروس میں گئے، فوج میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ کوشش کی. نہیں، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا اسٹیٹ کے مقابلے میں اسٹیٹ ریشنلٹی کریٹ کرنا ہے آپ کو. بات یہ ہو رہی ہے کہ ریاستی اقلیت کے مقابلے میں کیا ریاستی اقلیت تخلیق کرنی ہے، یا ریاستی اقلیت کے مقابلے میں نہیں. دیکھیں اس کے تو بہت ساری چیزیں جس پر ہم نے بات کی تھی اپنی نشست میں بھی، اس میں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس میں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں مساجد ہیں، ٹھیک ہے، وہ معاشرتی طور پہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی کہ وہ اپنے نظام افتاء کو نظام قضا میں کیوں نہیں تبدیل کرتے. ٹھیک ہے، اس کی طرف پیش رفت کیوں نہیں کرتے. دیکھیں یہ ایک دم یہ چیز تھوڑی کہ ایک رات میں آپ تبدیل کر دو گے. آپ اس کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. پاکستان میں اس وقت طلاق اور خلا کا مسئلہ کتنا خطرناک بن چکا، یعنی آپ کا خاندانی نظم تباہ ہو رہا ہے. سارے لبرل اس وقت آپ کے سارے اس قانون میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے طلاق کا دینے کا اسلامی طریقہ ہے وہی ابھی تک نچلے لیول پہ ایڈریس نہیں ہوا. آپ کے برابر جو ہندوستان کا ملک ہے وہاں پہ طلاق کے مسئلے کا کس طرف گئی؟ سپریم کورٹ کی طرف گئی. مساجد کی وہ حاکمیت جس کو آپ کہتے ہیں نا معاشرے کے اوپر، کہ وہ کم سے کم کئی ایسے مسائل ہیں جو وہاں پہ حل ہو سکتے ہیں، لین دین کے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے ہاں چیریٹی آرگنائزیشن ہے جیسے سیلانی وغیرہ، وہ اپنا نظم مساجد سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں مساجد جو ہے وہ روحانی وجود ہے نا آپ کے سامنے. آپ اپنا جو کنسیپشن ہے، اپنی جو ادارتی صف بندی ہے، اپنا جو حاکمیت ہے، اسے آپ مساجد کی سطح سے کیوں نہیں کرتے؟ مساجد کی سطح پر آپ یہ کیوں نہیں کام کرنے کی کوشش کرتے؟ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا. یہ چیز اس وقت فوکس میں نہیں ہے. ہر آدمی کی جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ یا وہ الیکشن لڑ کے ریاست پر قابض ہو جائے یا بندوق کے ذریعے وہ ریاست پہ قابض ہو جائے. دو حل ہیں یہ چیزیں، کہ یا آپ قبضے کی تحریکیں بن چکی ہیں کہ اسٹیٹ پر قبضہ کیسے کیا جائے. بھائی اسٹیٹ پاکستان کی بہت ویک ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی ریاست جو ہے وہ کمزور ہے نچلے لیول سے. آپ کو اس کو ڈیوالو کرنا ہے. ڈیوالو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی حاکمیت کو نچلے لیول پہ منتقل کرنا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، جو ہوتا ہے اخلاقی معاملات کے اندر. اس چیز کو جو آپ کو کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ بات ہے. جو فتح اللہ گولن کا ماڈل ہے وہ تو پیورلی ماڈرن، وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یعنی فتح اللہ گولن کا کیا تھا کہ بھائی آپ نے اپنے طور پہ نیچے اندر اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے، تو میرے ملازمین آ جائیں گے. اس میں تو آپ چہرے بدل رہے ہو، چیز تو وہی آ رہی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ پوچھ رہا تھا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنا ابھی کچھ لاسٹ کا میں نے نہیں سنا اور پہلا سوال جب مس ہوا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اسلامی نظام میں ریاست کوئی شے نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس مثال کے طور جیسے اب یہاں پہ ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ سیاسی کنٹرول کن چیزوں پر ہونا چاہیے. ایک اسلامی ریاست میں جہاں پہ شرع نافذ ہو، سیاست تو بہرحال موجود ہوگی، لیکن سیاست کے دائرۂ کار میں کیا کیا چیزیں آتی ہوں گی اور علماء کے دائرۂ کار میں کیا کیا چیزیں آتی ہوں گی. تو اگر یہ ڈسٹنکشن ہمیں مل جاتی ہے تو پھر یہ کہ علماء کو بھی یہ واضح ہوگا کہ ان کو کہاں سے کام شروع کرنا ہے. اب یہ تو وجہ سے ہے نا کہ قضا میں تبدیل کریں معاملات کو، تو وہ ٹھیک ہے. اچھا کورٹ میں جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جب کبھی کسی کو تذلیل کرنی ہوتی تھی تو کہتے میں تم کورٹ میں گھسیٹوں گا، اور وہاں اگر کوئی کورٹ میں چلا جاتا ہے معاملہ آپس میں سلجھائے بغیر، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آپس میں دشمنیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو کیا ایسا قاضی کے سامنے نہیں ہوا کرتا تھا کہ قاضی کے پاس تو میں لے جاؤں گا اور پھر قاضی نے بھی کسی ایک کے حق میں کسی ایک کے خلاف فیصلہ دینا؟
تو وہاں پر کیا یہ چفتلش پیدا نہیں ہوتی تھی. اس کا ایک جواب تو خیر اس کے اگلے حصے میں یوں مل جاتا ہے کہ اگر وہ وہاں سے مطمئن نہیں ہوتے تھے تو علماء کے پاس آ جاتے تھے اور وہاں پہ معاملہ ہو جاتا تھا. وہ سوال تو خیر وہاں پہ ہو گیا کاؤنٹر. لیکن یہ کہ ریاست کا سیاست کا دائرہ کار، علماء کا دائرہ کار، یہ دو چیزیں ایک تو ڈیفائن ہو. دوسرا سیٹلمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو خیر ماڈرن ججمنٹ میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف کوئی کیس کر دیتا ہوں اور عدالت اس پر کام کر رہی ہے جو کہ ریاستی پریشر میں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ریاست کو فیصلہ نافذ کرے گی. لیکن اگر میں پھر اپنی کمپلینٹ ہی واپس لے لیتا ہوں تو پھر ریاست کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کی سیدھی سی ایگزامپل ہے کہ میں نے مسٹر ایکس کو قتل کر دیا، میں اریسٹ ہو گیا. اب میں کورٹ میں کھڑا ہوں اور میرا جو وکیل ہے استغاثہ کا وہ میرے اوپر جناب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسٹر ایکس کا قتل تو ثابت نہیں کر پا رہا، لیکن اس بحث میں ABCDEF 6 قتل میرے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس میں آ گئے سامنے. لیکن عدالت مجھے سزا نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس زمرے کا کیس تو داخل ہی نہیں ہے آپ کا. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں بھائی مسٹر ایکس کی بات کرو، یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، باقی 6 کی ہیں تو الگ سے کمپلینٹ لاؤ، کیس رجسٹر کرو، پھر اس کو پکڑیں گے. اچھا 3 سوال آپ نے کیے. جی. پہلا سوال آپ نے کیا عدالت کے اندر قاضی عدالتوں کے فرق کا. دیکھیں یہ ساری بحث آتی ہے کہ آپ کی عدالت کی لوکیشن کیا ہے. آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ قاضی کی عدالت کی لوکیشن کیا تھی. قاضی اپنی عدالت لگاتا کہاں پہ تھا؟ ایک مسجد کا صحن تھا. ٹھیک ہے، تزلیل کی جو سوال ہے ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک مسجد کا صحن تھا، ایک قاضی کا اپنا گھر تھا. ٹھیک ہے، اور قاضی ایک معاشرے میں گھومتا پھرتا وجود تھا. وہ کوئی فارمل نہیں تھا، اس کے پاس حاضر ہونے کے لیے کوئی فیس جمع نہیں کروانی. وہ ایک انفارمل چیز ہے. وہ معاشرے میں آپ کی مسجد کا آپ کا پیش امام ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے. اگر کسی گھر میں یتیم ہو گیا اور کوئی یتیم کو نہیں رکھ رہا تو قاضی رکھ رہا ہے یتیم کو اپنے پاس. وہ ایک بہت روحانی وجود ہے. معاشرے میں اس کی حیثیت کسی سیاسی وجود کی نہیں ہے کہ وہ پھرتا چلا جا رہا ہے. ایک آفس ہے جس کے اندر جانا ہے، آداب ہے جانے کے. آفس لیول کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ معاشرت کے اندر آپ کے وجود ہے چلتا پھرتا. تو قاضی کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو قاضی کئی مسئلوں میں فیصلہ رائٹ اور رانگ میں، یہ اکثر میں جدید عدالتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ونر اور لوزر کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ونر ہوا اور ایک لوزر ہوا ہے. شرعی عدالتوں میں ایسے کام نہیں ہوتے تھے کہ ونر لوزر ہے. قاضی کئی معاملات لوگوں میں کروا دیتا تھا، تلقین کر کے معاملات حل کروا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، یعنی قاضی بنیادی طور پر تلقین ہے، وہ اصلاً میڈیٹر ہے. اصلاً وہ میڈیٹر ہے. اس کی ثانوی حیثیت ہے کسی بڑے معاملے کے اندر جانے کے لیے. تیسری چیز یہ کہ قاضی کوئی سول اتھارٹی بھی نہیں ہے. سول اتھارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں ایک عالم کے پاس گیا اور ایک عالم نے آ کر میرا مسئلہ حل کروا دیا اور میں قاضی کے پاس نہیں گیا تو یہ قاضی کا یہ پرابلم نہیں ہوا کہ بھائی میں تو اسٹیٹ کا آدمی تھا، اتھارٹی تو میرے پاس ہی سے کیسے مسئلہ حل کروا دیا. یہ قاضی کا مسئلہ نہیں ہوگا. قاضی کا مسئلہ کیونکہ وہ اسٹیٹ سورینٹی نافذ نہیں کر رہا. اس کو دیکھنے کی ذرا ضرورت ہے. ٹھیک. دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ عدالتی نظام میں، دیکھیں عدالتی نظام میں صرف فرد فریق نہیں بنتا، ریاست بھی فریق بنتی ہے. اگر میں کسی سٹیزن کو قتل کر دوں اور بھاگ جاؤں اور میں کیمروں میں آ جاؤں تو اس کا کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت مجھے دیکھنے والا، لیکن عدالت میرے خلاف باقاعدہ چارج لیتی ہے جس کو ہم از خود نوٹس کہتے ہیں. تو عدالت از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے، اس میں یہ کوئی پرابلم تھوڑی کہ نہیں لے سکتی. تیسری امپورٹنٹ چیز جو بات آپ نے کہی علماء کا دائرہ کار. دیکھیں علماء کے دائرہ کار میں آج جب ہم جدید ریاست میں بحث کریں گے نا تو یہ بحث ہمارے سامنے اٹھے گی کہ یار علماء کا دائرہ کار کیا ہے، سیاسی قوت کا دائرہ کار کیا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ روایتی جو سیاسی حاکمیت تھی وہ اپنی اصل میں محدود تھی. ماڈرن اسٹیٹ میں اس کی کوئی حدود نہیں رہی ہے. بادشاہ کی جو حیثیت ایک محل کے اندر تھی وہ اس کی پوری جگہ پہ نہیں تھی. ہمارے یہاں جو خروج کے مباحث جتنے بھی آئے ہیں اور اکثر اوقات تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو علماء کرام نے خروج شروع کی صدیوں میں تھا، بعد میں علماء کرام نے بادشاہ اسلام لکھنا شروع کر دیا اور خروج کو انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ساری برائیوں کو قبول کر لیا گیا. وہ ایسا نہیں ہے. معاشرے پر جو چیز نافذ ہے وہ حکم شرع نافذ ہے. جدید ریاست جو ہے یہ کالونائزر ہے، وہ معاشرے کو کالونائز کرتی ہے، وہ معاشرے کو اپنے جلوے میں ریڈیوس کرتی ہے. اس کے نتائج یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اساس میں کلیت ہے. یعنی اگر ریاست موجود ہے، اگر جدید ریاست موجود ہے، اگر آپ اسٹیٹ کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کرتے، اب یہ الگ سوال ہے، یہ الگ بحث ہے کہ اب اسٹیٹ کو آج کے دور میں کیسے ڈیوالو کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن ریاستی تعلق میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کی پاور کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے. سعودی ریاست نے اسی مسئلے کو کیا ہے ایڈریس.
کہ سیاسی حاکمیت کیا ہے, ٹھیک ہے, بادشاہ کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہے, لیکن چونکہ ہے تو اصلاً اپنے آپریشن میں اسٹیٹ قائم ہے, لہٰذا آپ نوٹ کریں کہ اب آج یہ صورتحال آ گئی کہ ایک پیشے امام نے صرف اختلاف کیا ایک مخلوط محفل سے, 10 سال کے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی حاکمیت کا یعنی مکمل طور پہ غالب ہونا, اس کو یہ سمجھیں جیسے آج کے دور میں علماء ریاست سے نزدیک ہونے کے لیے ریاست کے قریب ہوتے ہیں, روایتی سیاسی حاکمیت معاشرے میں جانے کے لیے علماء کی محتاج تھی. معاشرے میں ہمیں قبول ایسے کریں گے کہ ہم کسی مشہور آدمی کو قاضی بنائیں, کسی روحانی آدمی کو قاضی بنائیں, کوئی ایسا غلط قاضی نہ بن جائے جس کو اس معاشرے مانتے نہ اور لوگ اس کے پاس فیصلے نہیں لے کر آئیں گے, تو میری حاکمیت کیسے ہوگی؟ تو میں محتاج ہوں کہ میں علماء کے پاس جاؤں, یہ ذرا فرق ہے. یہاں محتاج ہے آپ اسٹیٹ کی چمچا گیری کرنے کے اوپر, ٹھیک ہے, وہاں محتاج ہو رہا ہے بادشاہ اس چیز کے اوپر کہ اگر مجھے معاشرے میں جانا ہے. یعنی آپ اس بات پر نوٹ کریں, اسلامی تاریخ میں اگر کہیں بادشاہ بازار میں قیمتیں بڑھتی تھی تو مسلمان مساجد کے باہر آ کے احتجاج کرتے تھے. احتجاج کے اوپر باقاعدہ کام ہوا ہے کہ احتجاج مسجد کے باہر ہوتا تھا اور علماء کے گھروں کے باہر ہوتا تھا. آپ کہیں گے بھائی علماء کے گھر کے باہر, علماء تو ہے ہی نہیں سیاسی میں, علماء کے گھر کے باہر ہوتا تھا اور علماء کرام بادشاہ کو کہتے تھے کہ بھائی یہ ہے, ٹھیک ہے. تو بادشاہ مجبور ہوتا تھا, جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ مطلق العنان ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور بس اسے کہہ دیا اس کی گردن اڑ گئی, یہ تو مطلب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم اور جبر کی بات ہے. جس انداز سے ہمارے یہاں ملوکیت کو پریزنٹ کیا گیا, جس انداز سے ہمارے یہاں پہ ملوکیت کو دیکھا گیا, تو یہ چیز ہے. ابھی اس دور کے اندر جب آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ والی بحث اٹھانی پڑے کہ یار اس کی کیا حدود ہے, اس کی کیا حدود ہوں گی. مثال کے طور پہ شروعات کے اندر آپ کو یہ حدود طے کرنی پڑے, لیکن میں نے جیسے یہ بات کہی کہ کبھی بھی ریاست, چونکہ ریاست کا مقصد اپنی تابعداری ہے, اپنی ول ہے, تو ریاست اپنے آپ کو کیوں محدود کرنا چاہے گی؟ پہلا کوشچن یہ آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کام کو تو پھر انہی کو کرنا پڑے گا جو اس سے محدود کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کام کی ذمہ داری الٹیمیٹلی تو انہی کے اوپر آئی, ٹھیک ہے. لیکن معلوم تو ہونا پڑے کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے, یعنی کہ اگر علماء میں سے کوئی طبقہ ہمارا جو ہے وہ سنجیدہ ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم اس نظام کو لانا چاہتے ہیں, تو وہ معلوم ہو کہ بعد میں ڈسٹنکشن جب ہم کر رہے ہیں تو وہ کسی ایسی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے جو سیاسی علماء کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تعلیم ایک سیاسی فیصلہ بن چکی ہے, ٹھیک ہے, تعلیم سیاسی فیصلہ بن چکی ہے. اچھا, آپ اس کو سیاسی فیصلے سے کیسے باہر کریں گے؟ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم تعلیم کو واپس سیاسی اقتدار سے معاشرتی عمل میں کیسے لے کریں. آپ صرف اسی پروجیکٹ پہ آگے بڑھنا شروع کر دیں تو ریاست کی قوت کو آپ کہاں کہاں محدود کرنا شروع کر دیں. آپ سے اسی پروجیکٹ پہ, میں نے چھوٹا سا مثال دیا آپ کو, میں باقی چیزوں کی بات ہی نہیں کرتا. آپ تعلیم کو ایک فوکس کر لیں, ٹھیک ہے, تعلیم کو فوکس کریں. اب تعلیم سیاسی فیصلہ کیا ہے؟ بھائی اس سے تو مجھے نوکری ملنی ہے, نوکری کے لیے مجھے صنعت چاہیے, صنعت کے لیے مجھے ریاست کی مجبوری چاہیے, ہے نا یہ ساری باتیں. تو جب آپ اس طرح سے اپنی طاقت کو آرگنائز کریں گے نیچرل لیول پر تو آپ کے سامنے آتی رہے گی. اسی لیے میں اور جب خالد بھائی تھے ہمارے سامنے کچھ لوگ آئے تھے اکثر اوقات اسکول کے نصاب کے حوالے سے, تو ہم نے ان کو یہ تجویز دی تھی کہ بھائی ابتدا میں اس میں یہ بحث بعد میں ہونی چاہیے کہ آگے کیا قائم ہوگا. ابتدا میں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے روایتی علوم کو شامل کریں. آپ اپنے اسکولوں کے اندر, اسکولوں کی سیشن تھی کہ 90% سلیبس کو تھیوری کے بجائے اسکل بیس کر دیں, اسکل بیس ایجوکیشن کر دیں, ٹھیک ہے. لوگ معاشی طور پہ ہنر میں نچلے لیول پر کتنے خود مختار بنے, ٹھیک ہے نا, کہ انہیں سیاسی فرما روائی سے کس طرح باہر رکھا جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کو اگر انہیں پڑھانا ہے, اگر آپ کو ان کو تعلیم دینی ہے تو آپ ان کو طب کے اندر جو آپ کا یونانی طب ہے کہ اپنی باڈی کو کیسے رکھا جاتا ہے, اپنی کس طریقے سے رکھا جاتا ہے, جو کہ آپ کی روحانی چیز سے بھی اٹیچ تھی, آپ وہ بتانے کی کوشش کریں. یہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو ساری چیزیں اس طرح کی کسی چیز کا پتہ تک نہیں ہوتا. آپ کو اس طرح کی چیزیں تشکیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ کس طریقے سے باہر رہے. اس کو آپ جوڑیں مسجد سے. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے, جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.